الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ آیت نمبر 90 تک ہم نے دیکھ لیا تھا، لیکن 90 میں کچھ ایک تو سوالات تھے، اس میں ظاہر ہے کہ آخری وقت تھا اور اس پہ کچھ تفصیل میں نہیں جا سکے۔ آم، آج آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے چھوڑی تھی، اور وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آغاز ہوتا ہے آیا کا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اختتامیہ پہ ہیں۔ سورہ مائدہ کے اختتامیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کا یہ ضمیمہ ہوتا ہے جس میں سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، جو پوری سورہ کے اندر یعنی ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کے بعد مضامین آتے ہیں، اس کے بعد اختتامیہ ہوتا ہے۔ تو اختتامیہ میں جو آڈینس ہوتی ہے اس کے، جس طرح ہم کوئی سیشن یعنی بیٹھتے ہیں درس کرتے ہیں، اس کے بعد سوالات کی جو ہے نا یعنی حصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے سورہ کے آخر میں ایک ضمیمہ ہوتا ہے، جو اوپر مضامین گزر چکے ہیں سورہ کے اندر، وہ ان کو جو سوالات آتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ ہی جو ہے نا جو اس کی تمام سورہ ہے، جو پچھلی سورہ ہے سورہ النساء، اس کے اندر بھی یہی صورتحال تھی کہ وہاں آخر میں سوالوں کے جوابات دیے گئے تھے، اور یہ دوسرا سوال ہے، یعنی دوسرے سوال کا جواب ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک خاص چیز ہے، یعنی سورہ مائدہ میں یہاں پہ جو سوال ہیں وہ نہیں یہاں پہ دیے گئے، جوابات سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سوالات کیے گئے تھے اور ان کا جوابات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں۔ ہر جواب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو ہے نا بات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیا جو ہے نا ٹاپک ہے، ایک نیا سوال کا جواب ہے۔ تو یہاں پہ یہ دوسرے سوال کا جواب جو ہے نا دیا جا رہا ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہمیں پتہ ہے، یعنی جو پچھلا یا سیشن تھا اس میں ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ حلال و حرام کی بحث میں وہ چیزیں جو انسان خود اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، یعنی قسم کھا کے حرام کر لیتا ہے، اس کی کیا جو ہے نا حقیقت ہے، وہ ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ ابھی ہم یہ دوسرا سوال ہے، دوسرے سوال کی کیا نوعیت تھی؟ دوسرا سوال کی نوعیت یہ ہے کہ جب حلال و حرام یعنی سورہ مائدہ کے بالکل شروع میں حلال و حرام کی بحث آئی، تو اس میں یعنی یہ بتا دیا گیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا اگر یہ اتنا ہی واضح ہو چکا ہے تو پھر یہ جو شراب اور جوا ہے، اس کی کیا جو ہے نا نوعیت ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ جب یہ سوال کا جواب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں چار چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، اور چاروں جو چیزیں ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، سوچنے والی ہیں، اور غور و فکر جو ہے نا والی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جس چیز کو لیا گیا ہے وہ خمر ہے۔ خمر یعنی یہ ہے کہ شراب، اور میسر جوا، اور اس کے بعد انصاب۔ انصاب تھانوں پہ یہ پچھلی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور کسی بزرگ اور ڈیری اور بت کے نام پہ جو ہے نا وقف کر دیا جاتا ہے اس گوشت کو، یا اس جانور کو وقف کر کے اس کو وہاں پہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کیٹیگری میں ہے۔ اور اس کے بعد ازلام کی بات کی گئی ہے۔ ازلام یہ ہم اسی شورا کے آغاز میں پڑھ رہے ہیں کہ ازلام کیا ہوتے ہیں۔ یہ گوشت تقسیم کرنے کے لیے یہ جوا کھیلا جاتا تھا، اس میں یعنی تیر جو استعمال ہوتے تھے وہ یعنی اس کے لیے یہ ازلام کا لفظ جو نا آیا ہے۔ یعنی چار چیزیں ہیں جن کو سب کو ملا کے رس کا جو ہے لفظ بولا گیا ہے۔ یہ رس جو ہے یہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی گندی چیز کو جو ہے رس کہا جاتا ہے، انتہائی ناپاک، انتہائی گندی، یعنی انگلش میں بھی کہیں گے تو ڈومینیشن یا ڈیٹیسٹیبل یا ابھورنٹ کی جی ایکسٹریم جو ہے نا جو گندگی ہے اس کو یہ لفظ جو ہے نا بولا جاتا ہے۔ اس کے اور معنی بھی ہیں، لیکن اس کا ایک معنی گندگی کے معنی میں آتا ہے، ناپاکی کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ اسی سینس میں آیا ہے۔ یہ یہاں پہ ایک بڑی ہی دلچسپ چیز ہے کہ یہاں چار چیزیں بیان کی ہیں، اور چار چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک ہی لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ انتہائی ناپاک ہے، ناگندی ہے۔ اور دوسری یہاں پہ جو غور و فکر کرنے والی چیز ہے وہ یہ سنگولر میں آیا ہے، پلورل میں نہیں آیا۔ یعنی پیچھے چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ لایا گیا، اور وہ لفظ بھی جو ہے نا وہ سنگولر لایا گیا ہے، پلورل نہیں لایا گیا۔ جب اس طریقے سے سنگولر لفظ آتا ہے تو یہ اگر آپ جانتے ہیں
یعنی گرامر میں، تو یہ اسم جنس جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ اسم جنس کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کو پوری کلاس کے لیے، پوری کیٹیگری کے لیے اس کو ہم اپلائی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ انسان فانی ہے، تو اب کوئی ایک انسان کی بات نہیں ہوگی بلکہ پورے کلاس کی بات ہوگی، پوری جو ہے نا انسانیت کی بات ہوگی۔ گو کہ لفظ ہم نے انسان ہی کا لفظ بولا ہے، ایک کا لفظ بولا ہے، لیکن پوری انسانیت کو اس کو اپلائی کر دیا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، تو کتا جو ہے نا وہ بول کے ہم بولا تو سنگولر ہے، لیکن تمام کتوں کے لیے جو ہے نا یہ لفظ بول دیا ہے۔ تو ایسے ہی یہ اب اس طرح عربی زبان میں بھی، انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں جب اس طریقے سے ایک خاص لفظ کو آپ نے اٹھا لیا ہے، تو گویا کہ وہ پچھلی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے لیے اپلائی ہوگا۔ اب اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو جو ہے نا اب آپ کو میں لے کے جاتا ہوں یہ انہوں نے یہاں پہ ٹرانسلیشن میں یہ سب گندے شیطانی یہ کام سب میں سب سے مراد یہ ہے، پلورل کر دیا ہے، تو یہ اس طرح اردو زبان میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے محاورے کے مطابق اس کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے، لیکن جو اصل لفظ ہوتا ہے، وہ جو محاورہ اردو کا، اس میں یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ تو یہ سب کیا کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ گندے شیطانی کام ہیں، یعنی اس کے اندر وہ مفہوم آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کو میں آپ کو، یہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو ہے نا اس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے، اور میں اب آپ کو اس جگہ لے جاتا ہوں، یہاں پہ بالکل یہی صورتحال ہے، اور وہاں پہ بھی سنگولر رزق جو ہے نا استعمال ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی حلال و حرام کی بحث ہے، یعنی ایک دوسری جگہ پہ۔ یہ جگہ جو ہے یہ سورہ انعام ہے، آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں فائل جو ہے نا کھلی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہی جو سورہ مائدہ میں پڑھی ہیں وہی ہیں۔ وہاں کہا گیا کہ این یکونا میتۃ، یعنی اس میں مردار پہلے کہا گیا، اور اس کے بعد دمم مسفوحہ، اس کے بعد دوسرا جو ہے بہتا ہوا خون کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اور تیسرا کہا گیا کہ لحم خنزیر، کہ خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ اب یہاں پہ بھی رزق کا جو ہے نا لفظ استعمال کر لیا۔ اب یہ جو رزق ہے یہ صرف خنزیر کے لیے نہیں آئے گا، یہ اب اس سے پہلے مردار کے لیے بھی آ جائے گا، بہتے ہوئے خون کے لیے بھی آ جائے گا، اور خنزیر کے لیے بھی آ جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں اس کا حوالہ، یہ نیچے جو حاشیہ لکھا ہے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں، تو وہاں پہ یہ 239 جو نیچے حوالہ ہے، اصل الفاظ ہیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ ان میں ضمیر اگرچہ واحد ہے، یعنی ضمیر کا مطلب پروناؤن، جو فَإِنَّهُ ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے نا، کہ یہ جو ہے نا گندی چیز ہے، تو یہ بظاہر تو یہ لگے گا کہ یہ پیچھے بات ہوئی ہے، پیچھے بات کیا ہے، وہ خنزیر کی بات ہے، تو وہی یعنی گندی چیز ہے، نہیں، بلکہ اس کا نیچے اس کو مزید بڑھایا کہ لیکن اس کا تعلق تینوں چیزوں سے ہے، تینوں ہی چیزوں سے ہے۔ یہ واحد اس لیے آئی ہے کہ ایک ایک چیز کی طرف فردن فردن لوٹانا ہے، یعنی یہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے، اگر اس طریقے سے پیچھے 4 5 6 7 چیزیں آ گئی ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جمع کا لایا جاتا جو ہے نا، ورڈ ہر جو لفظ لایا جاتا وہ جمع کا لایا جاتا، لیکن جب اس طریقے سے جمع کا نہیں آتا اور سنگولر آتا اور یہ اس میں جنس کے طور پہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب چیز کو نمایاں کرنا ہے، ایمفیسائز کرنا ہے، اس کی اہمیت جتلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے، بجائے اس کے کہ 4 جملے ہوتے، یعنی پیچھے 4 چیزیں ہیں نا جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ پیچھے 4 چیزیں ہیں، شراب ہے، میسر ہے، انصاب ہے، ازلام ہے۔ ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ کہا جاتا ہے کہ یہ رجس ہے، یہ رس ہے، یہ رس ہے، یہ رس ہے، یہ کہنے کی بجائے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چاروں ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ یہ ناپاک چیزیں ہیں۔ جب اس طریقے سے یہ بات آتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پچھلی چاروں چیزیں ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ناپاک ہیں، تو اس کی اہمیت اور یعنی دو چند ہو جاتی ہے کہ اس چیز کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس رزق کی کیا یعنی نوعیت ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، گرامر کے لحاظ سے پتہ چل گیا، اور اس لحاظ سے پتہ چل گیا کہ یہ 4 جملے ہیں، چاروں جملوں کو ایک ایک کر کے علیحدہ کرنا ہے، اور وہ ہم کر سکتے ہیں اپنے فہم کے لیے، لیکن اصل میں یہ بیسیکلی 4 جملے ہیں، اور چاروں جملوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ہے۔ اچھا، اب آگی بات کہ یہ جب یہ کہا گیا کہ یہ ناپاک ہیں، تو ان کی ناپاکی کی نوعیت کیا ہے؟ ہم تو خود نہیں طے کرنے بیٹھیں گے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن مجید مختلف جگہوں پہ ان کو بیان کیا ہے، اور جن جگہوں پہ بیان کیا ہے ہم وہ ناپاکی اس میں دیکھیں گے جا کے، اور جب ہم وہاں اس کو دیکھیں گے کہ وہ ناپاکی اصل میں ہے کیا چیز، تو پھر ہم چیزوں کو سمجھ لیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ایک کی ناپاکی قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے،
تو اب اس کے بعد ہمارا جو ہے نا اس کے بعد کہ ان کو ایکویٹ کرنا یا ان کو اوپر نیچے کرنا وہ ہم نہیں کر سکتے. جس طریقے سے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے ویسے ہی جو ہے نا وہاں جا کے ان کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یعنی خمر کا لفظ آیا ہے. خمر جو ہے نا وہ پچھلی دفعہ بھی میں اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، لیکن اب بھی آج بھی ہم جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ناپاکی کس لحاظ سے ہے. یہ ناپاکی جو خمر کے حوالے سے ہے وہ سورہ النساء کی جو آیا ہے یہ 43 ہے النساء کی جو ہے نا اس کی طرف جاتے ہیں. وہاں پہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی جس نشے کی حالت میں ہو تو نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، اور جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک تم نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ. ولا جنوبا، اور یہی حکم کس کے لیے ہے؟ حالت جنابت کے لیے ہے. تو مطلب یہ کہ اگر نماز کی جگہوں کے قریب جانا ایک ناپاکی کا باعث ہے، ایک گندگی کا باعث ہے، اور گندگی ہمیں بتا دی گئی کہ وہ گندگی کیا ہے، وہ بیسیکلی نشے کی حالت ہے. نشے کی حالت ہے اور اس کا جا کے موازنہ کر دیا گیا کہ حالت جنابت. تو حالت جنابت جو ہے نا ہمیں معلوم ہے کہ یہ جسمانی ناپاکی ہوتی ہے. تو دو ناپاکیوں کو جب اس طریقے سے کمپیریزن کر کے بتا دیا گیا تو اب ہمیں واضح ہو گیا کہ بس اصل میں جب یہ نشے کی حالت کی بات کی گئی تو یہ دماغ، انسانی سوچ اور فکر جو ہے نا معطل ہو جاتی ہے. یعنی حاضر دماغی یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ معطل ہو جاتی ہے. یہ دماغ سے ریلیٹڈ چیز ہے، یعنی ذہن سے دماغ سے. تو وہاں سوچ اور فکر انسان کی جو ہے نا ڈسفنکشنل ہو جاتی ہے، مطلب وہ انسان دماغ کام نہیں کرتا. لیکن کیا جب جسمانی طہارت کا مسئلہ آتا ہے، ناپاکی کا مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پہ اصل میں وہ کس کنٹیکسٹ میں ہے؟ وہ بھی نماز ہی کے کنٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ حالت جنابت میں بھی یہ نہ کرو. تو اس میں بیسیکلی وہ جو دل کی حضوری ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے نا اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح کی ناپاکی اپنے اندر کراہت سی محسوس کرتا ہے. وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے. تو یہاں پہ اب شراب کی جو ناپاکی ہے، شراب کی جو رس ہونا ہے وہ واضح ہے. یعنی یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اب یہ کہا جائے کہ یہ چیز اب کلیئر نہیں ہے، یہ چیز واضح ہے. اب ہم اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز ہے یہاں پہ مائسر کی استعمال ہوئی ہے. مائسر کیا ہے؟ مائسر جو ہے نا جوا ہے. جوا ہم جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے. یہ لفظ کے لحاظ سے بھی اس کے اندر ایک بڑی یعنی ایک خاص پہلو ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. یسر اس سے ملتا جلتا ہے کہ لفظ یعنی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آسان، آسانی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو میسر یعنی یوں کہہ لیں کہ ایزی منی، کوئک منی جو آسانی سے جو ہے نا ادھر سے ادھر موو ہوتی ہے، اس کے لیے یعنی یہ جوا کا یعنی لفظ ہے، یہ اس طرح یعنی مفہوم بنتا ہے. اچھا، اب اس کی جو ہے نا وہ رچ کس پہلو سے ہے، میں اب آپ کے سامنے لے کے جاتا ہوں. یہی سورہ یعنی النساء ہے، اسی کے اندر جو ہے نا اس کو بیان کیا گیا ہے. وہاں پہ جب اس کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ہے آیا نمبر 29. 29 جو آیا ہے، اگر آپ وہاں اس کو دیکھیں تو وہاں کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اہل ایمان، جو تمہارے پاس مال ہوتا ہے اس کو یعنی باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کھانے کا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی کی تجارت ہو. باہمی رضامندی، یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں کہ تجارت ہوتی وہ ہے جس میں باہمی رضامندی ہوتی ہے. دو فریق آگے بڑھتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں جو ہے نا خریدتے ہیں، اور اس کی ایک صاحب جو ہے نا وہ اپنی چیز دیتا ہے، دوسرا صاحب جو ہے نا وہ پیسے دیتا ہے. تو اس طریقے سے ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور یہی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ جائز ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ جائز نہیں ہیں. اچھا، اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو حاشیہ 72 کے نیچے اس کو میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں ہے کہ اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. یعنی یہ جو باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے، یہ جگہ جگہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن استاد محترم نے اس آیا کو جو ہے نا اصولی یعنی اسٹیٹمنٹ لیا ہے. اصولی اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اب اس اسٹیٹمنٹ کو جہاں جہاں بھی باطل طریقوں سے مال کھانے کی بات ہوگی وہ یعنی اس آیت کا حوالہ دیں گے. اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ نیچے حاشیے میں بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ تمام معاشی معاملات میں، یہ محض جو ہے نا کوئی ایک خاص پہلو نہیں ہے، بلکہ تمام معاشی معاملات میں تمام حرمتوں کی بنیاد یہی حکم ہے.
یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب یہیں کوئی مالی معاملات کی بات ہوگی، کوئی اس میں معاشی معاملات کی بات ہوگی، تو اگر وہاں پہ کوئی حلال و حرام کی بات ہے تو وہی اس آیت کو بیس بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے، اور اس کے تحت کیا کیا چیزیں لے کے آتے ہیں؟ رشوت ہے، چوری ہے، غصب ہے، سود ہے، جوا ہے، جوا بھی اسی کے تحت لیا ہے، غلط بیانی ہے، تعاون علی الاسم، غبن، خیانت، لقطہ کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے۔ لقطہ ہوتا ہے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے، آپ نے اٹھا لی ہے، لیکن وہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے پہلے اس کی مناسب تشہیر کی جائے، لوگوں کے درمیان بتایا جائے کہ یہ کس کی چیز ہے۔ اگر کوئی اس کا آگے بڑھ کے کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی حد تک گنجائش کو نکلتی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کسی کا مال ہے، آپ کا اپنا مال نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی یعنی قرآن مجید کے اندر کس چیز ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں رشوت کو موضوع بنایا ہے، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے، اس کے بعد سود کو موضوع بنایا ہے، اور اس کے بعد جوا کو موضوع بنایا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا علت کیا ہے؟ اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ علت جب ہم کہتے ہیں، یہ ہماری اصول فقہ کی جو ہے نا بحثوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، علت ہوتا ہے کہ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں اس کے پیچھے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی چیز بیان کی ہے کہ میں کیوں اس کو حلال کر رہا ہوں یا اس کو کیوں حرام کر رہا ہوں، تو اس کی علت دیکھی جائے گی۔ علت کیا ہوتی ہے؟ علت کو ہم سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یا وہ جو حکم دیا گیا ہے جس کو حرام کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے تو قرآن مجید کے اندر جو ہے نا جگہ جگہ شریعت کے جو پہلو نمایاں کیے ہیں تو اس کی علت بھی بیان کی ہے، تو یہ ہمارے پاس میسر کا جو مضمون سامنے آتا ہے، تو اس کی علت کو ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن مجید اس کو وہیں پہ بیان کر دے، کسی اور دوسری جگہ بیان کی ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا اس جگہ پہ جائیں گے، دیکھیں گے اور اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کر دیں گے، میپ کر دیں گے، میچ کر دیں گے۔ تو ایسے جو ہے نا جب ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزوں کی علت کا جو ہے نا پتہ چلتا ہے، تو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ جس کو ہم علت کہتے ہیں نا، یہ بنیاد میں اس حکم کی جو بنیادیں ہوتی ہیں نا، روٹس، وہ اس کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی روٹس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کوئی حکم کی بنیادیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روٹس کہہ لیں یا اس کو علت کہہ لیں، اور ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تھوڑی دیر بعد آگے بات آنے والی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھل ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو ہم بعض اوقات مقصد کہہ لیتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، یا اس کا پھل کیا ہے، یا اس کی حکمت کیا ہے۔ یعنی کس چیز کی حکمت بیان کرنی ہو، کسی چیز کا جو ہے نتیجہ بیان کرنا ہو، کسی چیز کا مقصد بیان کرنا ہو، تو اس کے لیے جو ہے نا ایک اور دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ تو جو پھل ہوتا ہے وہ بیسیکلی روٹس نہیں ہوتے، دونوں کو ایک جگہ نہیں رکھ دینا چاہیے۔ روٹس ہمیشہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو علت بتا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو سبب بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کہ یہ حکم کی بنیادیں ہم نے کہاں سے اٹھائی ہیں۔ اور جو پھل ہوتا ہے وہ تو رزلٹ ہوتا ہے۔ تو رزلٹ کو جو ہے نا کبھی بھی رزلٹ اور روٹس کو ایک جگہ پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اس کی علت دیکھ رہے ہیں۔ یعنی علت، شراب کی علت کیا ہے؟ نشہ ہے۔ اور اس کے بعد معیشر کی علت کیا ہے؟ یعنی باطل طریقے سے مال کھانا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہ جو پہلو ہے باطل طریقے سے مال کھانا، یہی ریس ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا آ گئی؟ انصاب۔ انصاب جو ہے یہ یہ میں آپ کے سامنے اس کو وہی جو آیا تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی تھی سورہ انعام کی، وہی کوڑ لیتا ہوں۔ اس کے اندر ہی یہ ظاہر مضمون ہے۔ اچھا، جب یہ کہا وہاں پہ کہ مردار حرام ہے، بیت وقون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور اس کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد کہا کہ او فسکن اہل لغیر اللہ بھی، اور اس کے بعد کہا کہ یا تو یہ فسق ہوتا ہے۔ کس کا فسق ہوتا ہے؟ اس شخص کا جس نے اس کو غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نا ذبح کیا ہے۔ اب کوئی بھی جانور، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ خواہ وہ حلال ہو، وہ حلال ہو لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پہ دے دیا گیا، اب یہ جانور کی خاصیت نہیں رہے گی کہ یہ ناپاک ہے۔ یعنی وہ جانور اصل میں جو ہے نا کیا تھا؟ پاک تھا نا۔ وہ اب حلال کرنے والے نے، ذبح کرنے والے نے اس کو کیا کیا؟ ذبح کرنے والے نے اس کو غیر اللہ کے نام پہ دے دیا۔ اب وہ جانور انڈائریکٹلی فسق کسی اور کا تھا،
اس کی وجہ سے وہ جانور جو ہے نا گوشت وہ بھی ناپاک ہو گیا. اب وہ ناپاکی اصل میں کس کی تھی؟ ذبح کرنے والے کی تھی نا ناپاکی، تو اس لیے لفظ فسقن لایا گیا ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، جو چیزیں یہاں بیان ہو گئی ہیں، یہاں پہ انصاب کی، تو یہ اب واضح ہو گیا کہ یہ بیسیکلی یہ رس جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ عقل کا ہے، یعنی اس کی سوچ اور فکر کا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب عقیدہ بدل گیا. عقیدہ یا نا پیچھے، یعنی آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کی ایک سوچ اور علمی فکری سوچ ہے، اس کی بنیاد پہ جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے. اب اس کا جو ہے نا اس کی بنیاد پہ وہ رس ہو گیا ہے. یہ چیز واضح ہو گئی. علیہ صاحب یہ ہم جو ہے نا پچھلی دفعہ کی جو بحث آپ کو واضح نہیں ہو رہی تھی، ہم اب کافی حصہ جو ہے نا اس کو کور کر لیا. میرا خیال آج پھر لیٹ رہے ہیں. سنتے ہوئے سنتے ہوئے اچھی بات ہے. اچھا، بہرحال یہ تیسری چیز ہو گئی. اچھا، انصاب کی بحث مکمل ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ازلام. ازلام کیا چیز ہے؟ ازلام جو ہے یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، دیکھ آئے ہیں، اسی سورہ کے سٹارٹ میں دیکھا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم تیروں کے ذریعے سے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے. تیروں کے ذریعے سے، یعنی اس کی کئی یعنی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ڈھیریاں لگا لی گئیں، ٹھیک ہے، اور تیر ہیں. تیر جو ہے نا اس کو نشان زدہ کر دیا گیا کہ یہ تیر جو ہے نا جب پھینکیں گے تو اتنا گوشت لے گا، یہ تیر پھینکیں گے تو اتنا گوشت لے گا، یہ تیر پھینکیں گے تو اتنا پھیلے گا. اور اس کو ظاہر ہے کہ ٹارگٹ تیر لگا مارا جائے گا، اگر میٹ کر لیتا ہے ٹارگٹ تو جو ہے نا وہ تقسیم اس کے مطابق ہو جائے گا. وہ جوا جیتنے والی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ ڈھیریاں لگائی ہیں اور اس کے بعد جوا ہے، یعنی وہ اس پہ بھی ظاہر ہے کہ کھیلا جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی. اچھا، یہ تیر ہے، یہ ظاہر ہے کہ اوپر جب اوپر پڑھا ہے تو یہ چیز ساری اسی کنٹیکسٹ میں ہے. یہ اب چاروں چیزیں واضح ہو گئیں کہ یہ بیسیکلی ایک ایک کر کے یہ ساری کی ساری ریلز ہیں. اب جس جس جگہ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہ ساری جگہیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ یہ کس کس پہلو سے ریس ہے. اور ہم نے اب یہاں پہ جس جس پہلو سے ریس آیا ہے اس پہلو سے ہم اس کو اٹھا لیں گے اور اس کے بعد سمجھ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا رس ہیں، انتہائی ناپاک ہیں، گندی چیزیں ہیں. لیکن اس کی جو نوعیت ہے وہ ہم جس جس جگہ پہ آئی ہے پرانے مجید میں اس میں وہاں جا کے سمجھ لیں گے. اب چیز واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ من عملی شیطان، یہ اصل میں شیطانی کام ہے. اس سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے کہ کیا یہ چیزیں جو پیچھے چاروں بیان ہوئی ہیں، کیا یہ انسانی فطرت سے اٹھی ہوئی کچھ چیزیں ہیں؟ ہوتا ہے نا، یعنی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ چیزوں کے میلانات ہوتے ہیں. جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی کے اندر کم ہوتے ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی میلانات ہوتے ہیں. اور انسانی ضمیر جانتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈے ون میں یہ فیکلٹی جو ہے نا ڈال دی گئی ہے انسانوں کے اندر کہ وہ چیزوں کو پہچان سکے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آ، ہمارے عمومی طور پہ جو میں نے تفسیریں دیکھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فطرت اٹھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. ایک دفعہ انسان کو لت پڑ جائے تو اس کے بعد وہ اس کا پھر عادی ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیزیں عادتاً ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انسانی عادت میں ہوتی ہیں. آغاز یعنی اس کا کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس سے الفت پیدا ہو جاتی ہے، انس پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس میں لگا رہتا ہے. تو یہ اس سینس میں ہے. تو شیطان کا اس پہلو سے ہے کہ اصل میں یہ شیطان کا اٹھایا ہوا وہ گند ہے جو اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا جب پہلا مکالمہ ہوا تھا اور وہ اللہ کے جو ہے نا حضور سے نکل گیا تھا وہاں سے، یعنی اور اس نے کہا تھا کہ میں آدم کی ذریت آدم کو جو ہے نا گمراہ کروں گا. اور اس کی گمراہیوں میں سے جو اس وقت اس نے ٹھانی تھی کہ میں کس کس طریقے سے اس کو کروں گا، ان میں سے یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ شیطان کا پہلو یعنی وہ کس چیز سے ہے. اچھا، اب کیونکہ شیطان کا لفظ آ گیا ہے یہاں پہ تو آگے چل کے مزید پتہ چل جائے گا کہ اصل شیطان ہے کیا چیز؟ سرکشی ہے نا. یہ وہ چیز ہے جب شیطان کو نمایاں کیا جاتا ہے تو یہ گویا انسان جو ہے نا سرکشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاشرے سے کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے احکامات سے جو ہے نا انسانی حقوق کی سرکشی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے حقوق کی جو ہے نا سرکشی کر رہا ہوتا ہے. اس سے بات کہا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، سکسیس پاؤ. اب یہ کامیابی جب یہاں پہ آ گیا، یہ تصور آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ اجتناب ہوگا تو پھر جنت ملے گی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کہ یہ اجتناب ہوگا، اس سے بچتے رہو گے
بچتے رہو گے تو اس کے نتیجے میں یہ فلاح ملے گی۔ فلاح کا جب یہ لفظ اس طریقے سے آتا ہے تو یہ اصل میں تزکیہ نفس، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کر لیتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ یعنی قدم قدم پہ یہ جو چیزیں جو سامنے رکھی ہیں، اس کو بھی اپنے تزکیے کا حصہ بنا لو، ان کے قریب نہیں پڑکنا۔ اگر جو ہے نا اس کے قریب جاؤ گے تو گویا کہ آپ گندگی میں تھوڑ جاؤ گے۔ بات واضح ہوئی نا کہ گندگی میں پڑ جاؤ گے، اور اس کی گندگی کے نتیجے میں دوزخ جو ہے بیسیکلی گندے لوگوں کے لیے، اور فلاح جو پانے والے ہیں اس کے نتیجے میں کیا حاصل کریں گے؟ جنت حاصل کریں گے، اور جنت ہے ہی ان کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کر کے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے اگر آپ اجتناب کرتے ہیں تو وہ فلاح ہے، اور اگر اس کے خلاف جو ہے نا سر اٹھاتے ہیں تو یہ سرکشی ہے۔ اور سرکشی کا نتیجہ، سرکشی کیا ہے؟ وہ اپنے وجود میں ہی جو ہے نا ناپاک چیز ہے، اور سرکشی جو ہے نا اختیار کرتے ہو تو تمہیں اس کے نتیجے میں دوزخ ملے گی۔ اب یہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں، یعنی چار پانچ چیزیں ہیں۔ یعنی اس چیز کو حرام کرنے کے لیے، اس چیز کو روکنے کے لیے، اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اگلی آیا کے اندر میں معلوم ہو جائے گا تو یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کو یہاں پہ یعنی جس کو نمایاں کرنا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ خمر اور میسر ہے جن کو نمایاں کرنا ہے، دو چیزیں۔ اور اس کے بعد کیٹیگرائز کر کے ان کو سب کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، انصاب اور ازلام کو جو ہے نا یہ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ کہ اب اگلی جو ہے نا آیا کی اس کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ یہ چاروں چیزوں کے ذریعے سے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا انسانوں کو یعنی کیسے ورگلائے گا، کیسے جو ہے نا وہ اس راستے پہ لے کے آئے گا، اب اس چیز کو مزید کھولا ہے۔ جب یہ کہا کہ یہ شیطانی اعمال ہیں اور یہ گندے اعمال ہیں، اور جب یہ شیطانی اعمال ہیں تو اب وہ اس کے نتیجے سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ یعنی جب انسانوں کو یہ چاروں چیزوں میں یعنی ملوث کر کے، اور چاروں میں سے خاص طور پہ دو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دو کا ذکر جو ہے نا آگے اس آیا میں اندر آ رہا ہے۔ دو کون سے؟ یہی خمر اور میسر ہے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان عداوت پھیلے اور بغض پھیلے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ پہلی کیا چیز ہے؟ عداوت یعنی دشمنی ہے۔ بغض کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا یعنی انسان جو ہے وہ یہ ترجمہ دیکھیں تو بغض ہی اس کا لکھا ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے، حسرت ہے، ایک حسد ہے، یعنی اس طرح کی جو نیگیٹو احساسات، جذبات ہوتے ہیں دوسروں کے خلاف، اس کے لیے یہ لفظ یعنی بغض کا لفظ جو ہے نا آتا ہے۔ اچھا، یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا شیطان اس طریقے سے تمہارے اندر یہ جو منفی جذبات ہیں نا وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو عداوت اور بغض کا یہاں پہ لفظ آ گیا ہے، دشمنی اور بغض کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، یہ بھی غور و فکر کرنے کی چیز ہے یہاں پہ کہ دیکھیں یہ شیطان جو ہے نا یہ لوگوں کو اس میں ملوث کر کے یہ نتیجہ ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ دو جو لفظ آئے ہیں عداوت اور بغض کے، یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے، یہ خمر اور میسر کی روٹس نہیں ہے، علت نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ علت اور مقصد جو ہے نا اگر آپ اس کنسپٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو شریعت کے بہت سارے پہلو جو ہے نا ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ کون سی چیز علت اور مقصد، علت کون سی ہوتی اصل تو علت ہے۔ اس کو ایک سادہ سی جو ہے نا مثال سے سمجھاتا ہوں، اور مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے نا سمجھاتے ہوتے ہیں یہ یعنی ایک مثال سے، اور بڑی اچھی خوبصورت مثال ہے ان کے، جب یعنی اس موضوع پہ لیکچر جو ہے نا سنے ہیں میں نے تو وہ یعنی ایک مثال دی اور مجھے بڑی اچھی لگی۔ اور مثال یہ ہے کہ یہ جو ٹریفک لائٹ ہوتی ہے، ریڈ ہو جانا اور سبز ہو جانا، سرخ اور یعنی سبز ہو جانا، یہ اس میں حرام کیا چیز ہے؟ ریڈ لائٹ ہے نا کہ آپ نے بچنا ہے اس سے۔ آ، تو وہ جو بچنا ہے اصل میں علت کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ وہاں سے اس چیز کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ یعنی ایک سادہ سی مثال ہے، دنیا داری کی مثال ہے۔ آپ ضروری نہیں کہ وہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کی مثال ہے یا یعنی کہ شریعت کی مثال ہے۔ بعض وقت باہر میں ایک مثال پڑی ہوتی ہے تو اس سے انسان ایسی گرفت اس کی حاصل کر لیتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی اصل علت کیا ہے؟ جب آپ رکتے ہیں تو اصل علت کیا ہے؟
نہیں وہ تو سیفٹی یعنی بچنا، ٹریفک ٹریفک بچنا، ایکسیڈنٹ نہ ہو، انسانی جان جو ہے نہ ضائع نہ ہو، یا گاڑی کا نقصان نہ ہو، مال کا نقصان نہ ہو، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، یہ ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنی بھی چیزیں ابھی میں نے بیان کی ہیں یہ مقصد ہے، یہ جتنی بھی میں نے چیزیں بیان کی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہے، یعنی اینڈ رزلٹ ہے، یہ آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ علت نہیں ہے۔ علت کیا ہے؟ قانون کے سامنے سرنڈر کرنا۔ وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہے؟ جب آپ کو فائن آتا ہے نا تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا، اس کے بعد آپ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ میں نے تو وہاں کوئی بھی گاڑی نہیں دیکھی تھی، جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا، کہ میں نے کوئی گاڑی نہیں دیکھی تھی، ریڈ لائٹ آئی اور میں کراس کر گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن قانون نہیں مانے گا۔ قانون کیا کہتا ہے کہ ریڈ لائٹ جب بھی سامنے آئے، گاڑی ہو یا نہ ہو، آپ نے سرنڈر کرنا ہے۔ یہ جو اس کی علت ہے کہ آپ نے قانون کے سامنے جھکنا ہے، یہی اس کی یعنی اصل علت ہے، اس کا سبب ہے۔ علت کسی پاورفل کا حکم ہو سکتا ہے، جی جی، یعنی اس کے پیچھے نہیں، علت کیا ہے؟ اس کا روٹ ہے، یعنی اس کے انڈر لائن جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی یہ جو ٹریفک لائٹ ہے یہ کیوں جو ہے نا وہاں پہ کھڑی کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو بیسیکلی معاشرے کو آرگنائز کیا جائے، قانون بنایا جائے اور اس قانون کے سامنے لوگ جھکے، یہ ہے اس کی یعنی انڈر لائن فیکٹر۔ تو یہ تو طاقت کی استعمال ہے نا، طاقت کا استعمال ہے، اور اس کے بعد جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بیسیکلی اس سے کچھ اور آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ سرنڈر اور تو اینڈ جی رزلٹ تو جو مقصد ہے وہ تو لاجیکل سمجھ آ جاتا ہے۔ جی جی، ہاں بھئی یہ بہت روٹ جو ہے نا وہ بعض اوقات ہاتھ نہیں آتا۔ وہ اس لیے کہ وہ طاقت، اور اللہ تعالیٰ طاقت استعمال کرنا چاہتا ہے، جی جی، اور ہمیں اس طاقت کے سامنے سرنڈر ہونا ہے۔ سرنڈر ہونا ہے، تو ہم جب بھی علت دیکھیں گے تو ہمیں اللہ کا حکم دیکھنا ہے، اللہ کا حکم دیکھنا، اور اس کی حکم کے نیچے بنیاد کیا ہے، وہ کیوں جو ہے نا وہ کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شراب اور نشے والی آپ نے اگزامپل دی، جی جی، شراب بذات خود جو ہے وہ اس میں نشہ پایا جاتا ہے، یہ اس کی علت یہ اس کی علت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ شراب جو ہے، دیکھیں اس کو ناپاک کہا گیا نا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو شراب ہے اس کے انگریڈینٹس میں کوئی ایسی چیز انسانی لحاظ سے جو ہے نا گندی نہ ہو، اس لیے شراب جو الکوہل ہے جب آپ کے سامنے اس کو پرفیوم میں ڈال کے اپنے جسم پہ لگاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کو گندا نہیں کہہ رہے ہوتے، یعنی اصل وہ اٹ سیلف جو ہے نا اس کے کنٹینٹس گندے نہیں ہیں، وہ اصل گندی چیز جو ہے جس کو قرآن رز کہہ رہا ہے وہ بیسیکلی اس کے انڈر لائن فیکٹر ہے جو اس کی فاؤنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب بھی شراب پیو گے تو اس کے بعد نشہ ہوگا۔ تو اب یہ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ اس کی چھوٹی مقدار بھی منع ہے، تو وہ اس کی علت کی وجہ سے، وہ اس کی علت کی وجہ سے، وہ علت کی وجہ سے، مقصد کی وجہ سے، کیونکہ مقصد تو اس سے حاصل نہیں ہو رہا۔ جی 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 جی، اس سے تو آپ کو نشہ ہی نہیں ہو رہا۔ نہیں ہم نے اصل میں اس علت کو جا کے پکڑنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، یہ تو مثال ایک سادہ سی مثال ہے نا کہ تھوڑی شراب پی لی، ایک اور چیز ہے شراب ہی سے ریلیٹڈ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ روایات میں احادیث میں اس کو اس حد تک لے جایا گیا کہ اس کو جس محفل میں شراب پی جا رہی ہے وہاں پہ نہ جائیں، جس دسترخوان پہ شراب پی جا رہی ہے اس کو جو ہے نا وہاں سے اٹھ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو یہ جو فاجتنبوا کا یہ لفظ آ گیا ہے نا، یہ فاجتنبوا کہا گیا ہے کہ اب اس سے بچنا ہے۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 1 فٹ بچیں، 2 فٹ بچیں، 1 کلومیٹر بچیں، یعنی کنسپچولی باتیں کر رہا ہوں نا میں سینس میں، تو اب مطلب یہ ہے کہ اب اس سے بچنا ہے، تو اب یہ آ گیا ہے سد الذرائع۔ سد الذرائع ایک اور لفظ ہم بول لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بولا جاتا ہے کہ اس سے بچنا ہے تو پھر ہر لحاظ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب شراب کی بات ہوگی تو شراب کی محفل سے اٹھیں گے، آپ کہیں گے معذرت کے ساتھ کہ جو ہے نا ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکم کے اندر یہ چیز شامل ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں تو شراب کی محفل میں جاتا ہوں، مجھے اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی آپ جائیں اور آپ کو واقعی نہ اثر ہو، لیکن وہ اصل میں اس کے پیچھے حکم کیا ہے اور ہم نے بچنا ہے۔ اب تھوڑی سی پی لی یا اس محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو پھر تو بات ظاہر ہے کہ اب اس کی انٹینسٹی اپنی جگہ ڈیفرنٹ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ جب چھوٹی سی پی لیا اس کی زیادہ انٹینسٹی ہو اور اس محفل میں اٹھنا بیٹھنا وہ ذرا کم یعنی انٹینس ہو اپنے لحاظ سے، میری بات سمجھ گیا نا بات کو؟
تو بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہی مقدار جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز جو ہے اس کی علت ہے۔ یہ جب ہم جملہ بولتے ہیں کہ اصل چیز اس کی علت ہے، جی جی، یہ ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ ہماری، یا یہ عقلی مقدمہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بیان کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اصل میں؟ جی، اصل میں حکم ہے، حکم کی بنیاد اللہ نے خود بتا دی ہے، حکم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خود بتا خود بتا دی ہے۔ جب بنیاد بتا دی ہے تو اب اس بنیاد کو ہم ہر جگہ اپلائی کریں گے، اب وہ خوب پاؤڈر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس سے نشہ نکلتا ہے، اب وہ ایکس وائی زیڈ کوئی چیز بھی ہو۔ پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ خمر، بعض اوقات ہمارے لوگوں نے یہ بحث اٹھائی ہے، یعنی ہماری فقہ کتابوں میں یہ بحث موجود ہے کہ خمر میں تو اصل میں تو یہ انگور کی شراب ہوتی ہے، تو باقی شرابوں کو کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک، اچھا میں ایک اور کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے نا، اسلم تو، جی جی جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں جی جی تو ہم نے تو اب اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہے، جی تو جو بھی قرآن شریف میں حکم آئے گا پھر ہم اس کو مانتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے مان لیا۔ جی جی، تو وہ اللہ تعالیٰ اگر علت نہ بھی دے پھر بھی مانیں گے، سب مانیں گے، پھر بھی مانیں گے، لیکن علت کی بحث میرے خیال ہے پھر وہاں آ جاتی ہے کہ جہاں اللہ نے خود بتا دیا ہے۔ اس علت کو نکال کر پھر ہم نئے مسائل، ایگزیکٹلی، یعنی وہاں پھر اب وہ فقہ کی جو ہے نا اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں انسانی عقل نے اب کام کرنا ہے، حکم لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ہمیں وہ والی وہ بنیاد جو ہے نا، جو بنیاد اللہ نے خود بتا دی ہے کہ کیونکہ اصل تو حکم ہے اللہ کا، ہم نے حکم اللہ اس نے، اب کیونکہ وہ حکم ہے اور ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے دوسری چیزوں پہ بھی، انسانی عقل نے کام تو کرنا ہے نا، اس نے چھوڑ تو نہیں دینا نا۔ تو جب وہ، ہم تو سرنڈر کرنا ہے ہر صورت میں شریعت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اب وہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے گی ہم اس کو جو ہے نا اپلائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو علت ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس کو نکالنا ہے، کیونکہ ہمیں مسائل کو نکالنا ہے۔ جی جی، اب اسی جگہ پہ ایک اور بحث ہے جس کو ہم مقاصد شریعت کی بحث ہے، یعنی ایک بڑی اچھی جگہ آ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں یہ بھی ساتھ ہی اس کو ہم لے آئیں۔ استاد محترم نے بھی اس پہ جو ہے نا کافی جو ہے نا اس سے بات کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا کلپ کہیں گے تو میں اس کو شیئر کر دوں گا۔ یہ مقاصد شریعت جو ہے نا امام شاطبی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد بحثیت مجموعی امت نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ بحثیت مجموعی یعنی اللہ شاذ و نادر مثالیں ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ امام شاطبی سے بڑے مشہور جو ہے نا ان کا جو نقطہ نظر ہے کہ یہ شریعت جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا چیزوں کو متعین کرتی ہے۔ مدرسے میں ایک سب چیز بتاتے ہیں، جی، مقاصد شریعت کے نام سے جو ہے نا یہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ جن بزرگوں نے استعمال کیا ہے، یعنی امام شاطبی اور ان کے بعد جو ہے کسی حد تک جو ہے نا لوگوں نے کیئر بھی برتی ہے بڑے، یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ بالکل اس کو بے لگام کر دیا ہے۔ موجودہ دور میں آ کے یہ بے لگام ہوئی ہے، موجودہ دور میں آ کے یہ جو تصور ہے یہ بے لگام ہوا ہے۔ بے لگام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، مقصد کو سامنے رکھیں گے، اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت بدلتے جائیں گے۔ مثلا یہاں پہ آ گیا ہے، یہی بات آئی ہے۔ اصل یہ کہا جائے کہ شراب کیا کرتی ہے، عداوت اور بغض پیدا کرتی ہے۔ اب اگر ہم کوئی ایسی چیز دریافت کر لیں کہ جس سے عداوت اور بغض ختم ہو جائے تو شراب حلال ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر ہم یعنی سوشلائزیشن کرتے ہیں، فرینڈلی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو کوئی کہہ سکتا ہے شریعت کا مقصد پورا ہو گیا۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ عداوت اور بغض پیدا نہیں کرنی، تو عداوت اور بغض نہیں پیدا ہوا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ شریعت کے اوپر سپر امپوز کر رہے ہیں چیزوں کو، یعنی مقصد جو ہے، ہو سکتا ہے کہ جو شریعت مقصد بیان کر رہی ہے وہ عمومی طور پہ بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پہ ایکسیپشنز بھی ہوں۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ جو شریعت نے مقصد بیان کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ظاہر جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اور کہیں جگہ کہیں کہیں جو ہے نا ایکسیپشنز بھی ہوں۔ اب ان جگہوں کی مثالیں اٹھا کے کہیں کہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ شریعت کے مخالف ہے، تو مقصد جو ہوتا ہے وہ ثانوی ہوتا ہے، ثانوی ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ٹانگے کے آگے، یعنی گھوڑا جو ہے نا ٹانگے کے آگے ہوتا ہے نا، تو کبھی بھی ٹانگے کو جو ہے نا گھوڑے کے آگے نہ کھڑا کر دیں، تو وہ مقصد ہوتا ہے۔ یعنی مقصد جو ہے وہ پھل ہوتا ہے، وہ بعض اوقات پھل لگتا ہے، پھل نہیں بھی لگتا ہے، یعنی اب سمجھ آ گیا۔ یعنی پھل لگتا ہے، پھل نہیں بھی لگتا،
یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کہیں گے کہ انار کا درخت میں نے لگایا ہے، پودا لگایا ہے، اس سے کیا نکلے گا؟ انار آئیں گے. لیکن فرض کیا کل کو انار نہیں نکلتے تو کیا وہ انار کا پودا نہیں ہوگا؟ انار کا ہی پودا ہوگا. یعنی ایکسیپشن جو ہے نا وہ کس میں ہو سکتے ہیں؟ ایکسیپشن جو ہے نا وہ آبجیکٹیوز میں ایکسیپشن ہو سکتے ہیں، لیکن روٹس میں جو ایکسیپشن نہیں ہوگا. ہم نے ہمیشہ جا کے روٹ کو پکڑنا ہے. اگر آپ نے یہ بڑی تفصیل سے بحث دیکھنی ہے تو وہ جو دل جو ہے نا، پگ کا جو دل ہے، استاد محترم نے جو ہے نا اس پہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 8-10 جو ہے نا اس پہ لیکچر دیے ہیں، وہ سننے والا ہے. وہ ساری کی ساری بحث ہی یہی بحث ہے، علت کی بحث. اچھا کہاں پر ہے اس میں آپ کی سینٹر میں؟ جی گاندھی سینٹر. وہ جب وہ بڑا مشہور ہوا تھا کوئی 2 سال پہلے کسی کی دل کی جو ہے تو چھوٹا سا کلپ تھا. سوری، ایک کلپ نہیں تھا وہ، تو اس پہ کئی پروگرام کیے ہیں، سننے والے ہیں. اگر کہیں گے تو میں اس کو بھی جو ہے نا فارورڈ کر دوں گا. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے شریعت کے اندر. اب یہاں پہ جو عداوت اور بغضاء کی جو بات کی گئی ہے یہ نتیجہ ہے، اور نتیجہ ہے مقصد. بات سمجھ گئے نا؟ اچھا، اب یہاں پہ یہ شیطان جو ہے نا اس کے نتیجے میں انسانوں کے اندر عداوت ڈالتا ہے اور بغض ڈالتا ہے. جب اس طریقے سے بات آتی ہے تو ہم بات کا تقابل سے بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو تقابل میں بھی جا کے پیش کرتے ہیں. نیچے پورا پیراگراف دیا ہوا ہے. وہ تقابل کس چیز کا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں کہ انسان جو ہے نا پیسفلی رہے، یہ ہے نا. یعنی بالکل تقابل میں تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. یعنی ہم دیکھیں گے تقابل میں کیا چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ انسان امن سے رہیں، بھائی چارے سے رہیں، محبت سے رہیں، شرافت سے رہیں، عزت جو ہے نا ایک دوسرے کی محفوظ رہے، عصمت ایک دوسرے کی محفوظ رہے، لوگ ایک دوسرے کی عزتوں پہ حملہ نہ کریں. یہ بنیادی خوبیاں ہیں. یہ اصل میں شیطانی کام کے مخالف کی خوبیاں ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان پیدا ہوں. اور جب یہ خوبیاں ناپید ہو جائیں گی تو معاشرے کیا ہوں گے؟ اجڑ جائیں گے. اور شراب اور جوئے کے نتیجے میں یہی حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی شراب کیا چیز ہے؟ وہ انسانی عقل کو معطل کر دیتی ہے، اور جوا کیا چیز ہے؟ انسانی شخصیت کو معطل کر دیتا ہے. یعنی وہ کیسے معطل کر دیتا ہے؟ یعنی جب جوا کھیلا جائے گا تو جوئے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مہینوں کی، سالوں کی محنت جو ہے نا وہ سیکنڈز میں ضائع ہوتی ہے. اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں لگتی انسان کی. جبکہ اصل تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی ایفرٹ لگتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. لیکن جو ہی جوا کھیلتا ہے تو اپنی شخصیت بھی ہار دیتا ہے. اس کے بعد وہ ذمہ داریوں سے بھی جاتا ہے. انسانی یہ شرف ہے ذمہ داریوں کا، وہ اس سے جو ہے نا گر جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی جو رزق ہے یہ بنیادی طور پہ اس پہلو سے ہے کہ باطل مال کی جو ہرس ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ انسانی شخصیت کو وہ اس جگہ سے گرا دیتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تجارت میں آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا ہارتے نہیں ہیں. تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو آپ ہارتے نہیں ہیں. آپ عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد بزنس کو جاری رکھتے ہیں. لیکن جو ہی جوا جو ہے نا اس کے اندر ڈیفیٹزم کا جو ہے نا کنسپٹ شامل ہو جاتا ہے. یہ عام جو ہے نا، یہ تفسیر والوں نے لکھا ہے، یہ عام آبزرویشن کی چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ میرا مال تھا لیکن دوسرا لے گیا ہے اس کو. کیسے لے گیا ہے؟ چانس ہے نا، لک ہے، اس میں لے گیا، کوئی ایفرٹ نہیں کی. آپ کے اندر بغض کے جو ہے نا وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، نفرت اور کراہت کے لفظ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ذمہ داریوں سے، بنیادی ذمہ داریوں سے انسان جو ہے نا وہ کنی کترا لیتا ہے. اور جب اس طریقے سے کنی کتراتا ہے تو معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ فرد بحیثیت انسانی شرف کے جو ہے نا زندہ نہیں رہتا. یعنی یہ جو پہلو ہے یہ ظاہر ہے کو تفصیلی پہلو ہے، انسانی سوچ اور عقل کے پہلو ہیں جو اس کی یہ عداوت اور بغض سے نکلے ہوئے، یعنی یہ پہلو ہیں جو کوئی فہرست ہے اس پہ کام ہوا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو عداوت اور بغض پیدا کرتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں دیکھا جائے تو شراب اور جوا تو اتنا کامن نہیں ہے، لیکن بغض اور عداوت نظر آتا ہے. جی اس معاشرے میں دیکھا جائے تو شراب اور
جوا ہے، جی لیکن بغض اور عداوت اس لیول پہ ہم نہیں دیکھتے. وہ بے شمار چیزیں ہو اس طرح سکتی کی چیزیں ہیں جو کسی ہیں، بے شمار چیزیں، اسکالر نے کام کیا ہو کہ فہرست بنائی ہو کہ پھر قرآن وہی میں چیزیں یہ نہیں کہ مقاصدی شریعت آ جائے گی نا. لیکن سمجھ لیتے ہیں تاکہ وہ ہاں چیزوں نہیں، میں کو سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سبجیکٹ جو ہے یہ پڑھنے والا ہے اور ریسرچ کرنے والا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سائیکالوجی کے جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو ٹریٹمنٹ بھی مل جائے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انسانی سوچ اور فکر کی، لیکن ہم نے تو جب اس کو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو ہم اس کو اسی اینگل سے دیکھیں گے نا، ہم تو اسی اینگل سے دیکھیں گے. تو یہ چیز ہے جس میں یہ رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ اس خمر اور اس مائسر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس آیا کے اندر پچھلی جو بحث تھی اس کو اب اس کے یعنی اس کو سمیٹ کے دو جو ہے نا وہ ایریاز میں اس کو مرتکز کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تو ایک پہلو تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک پہلو تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ بغض اور عداوت کا ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا براہ راست اثر کس سے پڑتا ہے؟ اللہ کے حق پہ پڑتا ہے. پہلا کس کا تھا؟ انسانوں کا حق تھا. عداوت اور بغض جو ہے نا وہ انسانوں کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے. اور دوسرا حق کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا ہے. اب یہاں ترتیبیں بھی دیکھیں کہ پہلے حق کس کو جو ہے نا اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور اپنے حق کو بعد میں جو ہے نا ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ پہلے پریورٹی انسانوں کو حق کو دی ہے کہ بغض اور عداوت اس کا براہ راست اس کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو حق ہے وہ یہ کہ ہمہ وقت ہم جو ہے نا اس کو یاد رکھیں. پورے مذہب کا ہی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک مذہب آ گیا، ریلیجن آ گیا، دین آ گیا، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہے. ہمہ وقت جو ہے نا آپ کے سامنے یہ چیز رہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں متنبع رہنا ہے. یہی ذکر اللہ ہے. اور یہ جب شراب اور جوئے میں جس کو لت لگ جاتی ہے اس کا ایک ٹارگٹ یہ بھی جو ہے نا کہ اپنی ذمہ داریوں سے جب وہ یعنی ذمہ داری یعنی کتراتا ہے، ہٹتا ہے پیچھے، تو ایک نقصان جو ہے نا اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وہ سے بھی تہی دامن ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. اور جب اللہ کا ذکر کیا تو اس میں سے خاص طور پہ پھر نماز کا نام لے دیا، کیونکہ اصل میں جو کور چیز ہے اللہ کے ذکر کی وہ تو ہے ہی نماز ہے. وہ عین الصلاۃ، نماز ہے، نماز. اور یہ نماز جو ہے پیچھے جب سورہ النساء کے اندر آیا تھا اور وہاں پہ یہ شراب کو جو علت بیان کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ نماز کی جگہوں کے قریب نہ ہو، اور وہاں پہ بھی بیسیکلی یہی فیکٹر ہے جو اس کو دوبارہ جو ہے نا شامل کر لیا ہے. اور اس کے بعد کہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آتے؟ یہ سوال کیسا سوال ہے؟ یہ سوال کیسا سوال ہے؟ اس کو اس طرح کے سوالوں کو جو ہے نا مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا ہے، اور اس کے حوالے بھی دیے ہیں، نیچے بھی اس کے اندر حوالہ ہے اور تدبر قرآن کے اندر بھی ہے کہ یہ اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں ان کا ادب میں، اسلوب میں کیا فیکٹر ہوتا ہے، کیا میننگ ہوتا ہے، کیا فہم ہوتا ہے، کیا تفسیر ہوتی ہے. اس کو محض سوال نہیں لے لینا چاہیے. اس طرح کے سوال پھر انہوں نے جو ہے نا مثالیں دے کے ثابت کیا ہے کہ اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ اتمام حجت کے حوالے سے آتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا محض حکم کے طور پہ آتے ہیں، بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا یہ کسی کو دھمکی دینے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے بھی یہ جو ہے نا سوالات آ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ حکم کے طور پہ آیا ہے، یہاں پہ سوال یہ حکم کے طور پہ آیا ہے، اور اپنے اندر وہ تمام چیزیں رکھتا ہے جو اس سوال کے اندر ہونی چاہیے. یعنی زجر و توبیخ بھی اس کے اندر شامل ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اتمام حجت بھی اس کے اندر شامل ہے. اور یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم نے گونا گون طریقے سے تمہیں پہنچا دی ہیں، اب بھی باز نہیں آتے شراب اور جوئے سے. یعنی ہم نے کوئی چیز رہنے نہیں دی، ہر طریقے سے معاملہ جو ہے تمہارے سامنے چیز کھول دی گئی ہے، اور اب بھی تم باز نہیں آؤ گے. یعنی اب یہ جو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اس کے اندر پوری کہانی ہے جو پیچھے بیان کر دی گئی ہے، تمام جملہ پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے. کیا تم اب بھی باز نہیں آتے اس شراب اور جوئے سے؟ اگر باز نہیں آؤ گے تو کور کیا چیز ہے؟ شیطان ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سرکشی کی تھی. تم بھی سرکشی کر رہے ہو گے. یہاں پہ میں کیا چاہتا ہوں، باز آ جاؤ گے
تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جنت میں آباد کروں، نہیں باز آتے تو تمہیں دوزخ میں جو ہے نا وہ جانا پڑے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد اب کوئی کہے کوئی شخص کے جو ہے نا شراب حرام نہیں ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بات کو سمجھایا نہیں گیا، سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد بات یہاں تک نہیں رکھی، اس کے بعد کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور باز آ جاؤ، نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَاحْذَرُوا کے بعد جو ہے نا کوئی اس کا آبجیکٹ نہیں دیا گیا، یہ فعل آیا ہے، ورب آیا ہے، ورب کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، کس چیز سے باز آ جاؤ، وہ کنٹیکسٹ خود پتہ چل رہا ہے کہ کس چیز سے باز آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، سرکشی ہوگی۔ باز آ جاؤ یعنی اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے رسول نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی بات کی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم اس کو دو خانوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، لیکن عمومی طور پہ لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ ایک ہی سورس ہے دین کا، وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ دین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا ہے۔ یہ دو خانوں میں بانٹنا دراصل جو ہے نا یہ کس چیز کی اہمیت کم کرنا اور کس چیز کی اہمیت زیادہ کرنا ہے۔ خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ جو ہے نا کتاب ہو، دونوں ایک ہی چیز ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور اس کا منبع اور سورس اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اور جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں بڑی تفصیل کی، اس کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ جو تمہیں دین کا کنٹینٹ دے دیا گیا ہے، اب تمہیں بچنا ہے۔ تو یعنی گویا کہ اب آپ کے ایمان کا فیصلہ ہو رہا ہے، بات سمجھ گئے نا؟ یہاں آ کے اب آپ کے ایمان کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ سرکشی کرتے ہیں تو پھر جو ہے اپنے دین و ایمان سے بھی جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو، واپس آتے ہو، یعنی سرکشی کر لیتے ہو، چلے جاتے ہو پیٹ پھر کے اس حکم کی جو آپ کے سامنے آ چکا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھو کہ ہماری اس رسول پہ جو ذمہ داری تھی وہ اس نے واضح طور پہ چیز کو پہنچانے کی تھی، اور وہ اس نے پہنچا دی ہے۔ یہ دیکھا نا، پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ کہ اللہ نے بات پہنچا دی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی بات پہنچا دی ہے، دو خانے میں ہوتا ہے نا، لیکن بات آگے کہی جا رہی ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو مطلب یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ رسول نے ہی کرنی ہے، اور رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، وہ اپنی بات پہنچا دی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور ضمنی سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ ضمنی سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ اتنی ہی اہمیت کا جو ہے نا یہ اب ہمیں منع کر دیا گیا، روک دیا گیا اس شراب سے، اور ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے ایک ٹائم لگا ہے، یہ تدریجی طریقے سے جو ہے نا یہ چیز منع ہوئی ہے۔ تدریجی طریقے سے کیا؟ سب سے پہلے اس کا حکم آتا ہے سورہ بقرہ میں، پھر اس کے بعد سورہ النساء میں، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ یہ آخری دور کی سورہ ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ یعنی ایک ٹائم لگا ہے، دہائیاں لگی ہیں اس جگہ تک آنے تک۔ اگر اب آپ کو روایات میں، احادیث میں صحابہ اکرام کی جو ہے نا کہیں شراب پیتے ہوئے کوئی ایسی جو ہے نا کوئی روایت سامنے آ جاتی ہے تو اس سے کوئی اچنبھی چیز جو ہے نا محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس چیز کو بڑا اچھالتے ہیں کہ دیکھو، چیزوں کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا وہ چیزوں کو ایسے ہی تنقید برائے تنقید اور اچھالنے کے لیے جو ہے نا سامنے لانی چاہیے۔ یہ ایک ٹائم لگا ہے اس چیز تک آنے کے لیے۔ اچھا، یہ کہ یہ اب سوال یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اچھا یہ اگر اتنے عرصے بعد جو ہے نا چیز آ رہی ہے سورہ مائدہ میں، تو وہ جو لوگ جو ہمارے درمیان تھے وہ شراب پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور دنیا سے چلے گئے، اب ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس ضمنی سوال کا جواب یہاں آیا نمبر 93 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آیا بھی جو ہے نا بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی اہم ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کہ جو لوگ ایمان لائے تھے، یعنی ایمان لائے، کسی سٹیج پہ ایمان لائے اور صالح اعمال کرنا شروع کر دیے۔ جب ایمان لاتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے؟
یہی کرتا ہے نا، وعدہ کرتا ہے، عہد معاہدہ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں اور اس کے بعد صالح اعمال کروں گا. یہی بنیادی وصف ہوتا ہے یعنی کسی بھی صاحب ایمان کا. اور انہی کی دو صفات کا حوالہ دے کے بات کو آگے بڑھایا ہے کہ اگر انہوں نے یہ واقعتاً ایمان لائے تھے اور صالح اعمال بھی کیا تھا تو ان کے لیے جو ہے نا کوئی اس کے اندر جناح نہیں ہے، حرج نہیں ہے. یعنی گناہ کی بات نہیں ہے، حرج نہیں ہے اگر انہوں نے تائم کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، ٹو ٹیسٹ. لیکن موقع محل ہو تو اس کا معنی کھانا پینا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے نیچے ترجمے میں اس کو کھانے پینے کے ہی جو ہے نا اس مفہوم میں لیا ہے کہ جو کھاتے پیتے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آئی تھی، اب آ گئی ہے. تو اب آنے سے پہلے پہلے وہ حقیقتاً جو ہے نا صاحب ایمان تھے، صالح اعمال کرتے رہے اور اس کے بعد یہ کرتے رہے اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. جب وہ ایمان لائے اور صالح اعمال یعنی کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا، عہد معاہدہ کیا اور اس کے بعد وہ کرتے رہے. اذا کا مطلب یعنی اس کے بعد وہ کرتے رہے اور تقوی اختیار کرتے رہے اور ایمان لائے اور صالح اعمال. اس کو دوبارہ سے دہرا دیا، یعنی پہلی چیز کو صفت کے طور پہ بیان کیا کہ جب ایمان لاتا ہے تو وہ ظاہر ہے صاحب ایمان یہ ہوتا ہے. لفظی ترجمہ ذرا کر دیں اس سے۔ اذا جب انہوں نے جو ہے نا تقوی اختیار کیا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں، دیکھیں جب یہ پہلا آیا نا، یہ اس میں 3-4 دفعہ ریپیٹ ہوگا، ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا. پہلا جب آیا ہے تو اس کا نیچے ترجمہ کیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں. پہلا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان ہی لاتا ہے نا. نہیں، آپ نظر میں عربی کے الفاظ ساتھ میں بولا کریں تاکہ مجھے سمجھ۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جناح سے پہلے پہلے جو آیا ہے یہ آپ کا اسلام قبول کرنا ہے. جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں اور صالح اعمال کا جو ہے نا وعدہ کرتے ہیں نا، عہد معاہدہ کرتے ہیں، یہ وہ پہلو ہے جو پہلی کنڈیشن ہے اسلام لانے کی، یہ اس کی بات کہی گئی ہے. یہ بات واضح ہو گئی نا. اب اس کے بعد جناح کہا ہے. جناح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کہ اور جو گناہ کی بات نہیں ہے، کس صورت میں گناہ کی بات نہیں ہے؟ اس صورت میں گناہ کی بات نہیں ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. اس صورت میں گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ تقوی انہوں نے اختیار کیا اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان اور عمل صالح کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان کو بھی پوری کرتے رہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ اللہ کو سامنے رکھنا، حاضر و ناظر رکھنا، اور یہ کہ جو اس کا حکم ہے اس کے سامنے اس کو سرنڈر کرنا. یعنی تقوی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان اور صالح اعمال کو بھی پالتے رہے. یہ بات ہو گئی، بات واضح ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ سمت تقوا و آمن. اس کے بعد کہا کہ دوسری دفعہ پھر یہ کہا کہ وہ پھر جو ہے نا تقوی اور ایمان پہ قائم رہے. اب جب یہ دوسری دفعہ کہا کہ سمت تقوا و آمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے نا یہ مظاہرہ کرتے رہے. یعنی یہ ایک پروگریشن ہے، یعنی گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں نا. میں ایک جگہ پہ ایمان لایا اور میں نے عہد معاہدہ کیا کہ اب میں ایمان لایا ہوں اور صالح اعمال کروں گا، اور اس کے بعد یہ میں کام کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیا اور میں کنسسٹنٹلی کیا، تو سمت تقوا و آمن یہ اس کے لیے. اب اس کے لیے دوبارہ سے جو ہے نا صالح اعمال کا لفظ نہیں لایا گیا، کیونکہ جب آپ کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں، اصل چیز تو ایمان ہے نا اور تقوی ہے. جب ایمان اور تقوی پہ رہے تو صالح اعمال تو اس کا خود نتیجہ ہے. دوسری دفعہ اس کا اظہار نہیں کیا. اب اس کے بعد تیسری دفعہ پھر کہا کہ سمت تقوا و احسن، اور اس کے بعد پھر تقوی کرتے رہے اور بے خوبی جو ہے نا اپنے اعمال کرتے رہے. احسن کا مطلب ہوتا ہے بے خوبی سے کرنا. ٹھیک ہے نا. یعنی اب آپ ان سب کو جو ہے نا آپ دیکھیں تو تقوی سب میں کامن ہے. تقوی سب میں کامن ہے. پہلے مرحلے پہ جب آپ عہد معاہدہ کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ میں ایمان لاؤں گا، صالح اعمال کروں گا، اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، ایمان اور عمل صالح کا کام کرنا شروع کر دیتا ہوں اور مستقل کیے جاتا ہوں. یہ جو دوسری بات کہی گئی تھی نا کہ جس میں سمت تقوا و آمنو، یہ وہ ہے کہ مسلسل کرتے رہنا، مسلسل وہ کرتے رہے اور اس کے بعد نہ صرف مسلسل کرتے رہے بلکہ وہ خوبی کے ساتھ کرتے رہے، خوبی کے ساتھ کرتے رہے. تو یہ بیسیکلی یہ انسانی یہ شخصیت ہے، جب ایک چیز کا عہد معاہدہ کر لیتی ہے اور کنسسٹنٹلی وہی کام کرتی ہے اور وہ خوبی کے ساتھ کرتی ہے، تو یہی وہ چیز ہے، یہی وہ اسپرٹ ہے
جس کو یہ کہا گیا کہ جنہوں نے یہ کرائٹیریا میٹ کیا اور اس دوران ان سے جو ہے نا غلطی ہو گئی اس کی، شراب کی اور جوئے کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان کو معاف کرتی ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ یہ ساری صورتیں آپ کو سامنے رکھیں۔ یہ بیسیکلی یہ جو انسانی سوچ اور فکر، جو گریجویشن یعنی سوری گریجولیٹی کا جو تصور ہے، گریجولی چیزوں کو آگے جو ہے نا بڑھنے کا، وہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا بلٹ ان ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک کام آپ نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد کنسسٹنٹلی وہ کرتے رہے اور مسلسل کرتے رہے اور خوبی کے ساتھ کرتے رہے، تو یہ جو کرائٹیریا جنہوں نے یہ میٹ کر لیا ان کے لیے جو ہے نا کوئی مثال ہے مثال، یہ ہماری ڈیلی مسالے یہی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کیسے اس کو خوبی کیسے پیدا ہوگی یا کیا؟ یہ دیکھیں، اگر آپ ایک چیز آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس چیز کی نوعیت یہ ہے، اور اب آپ سپوز نماز ہے، نماز کی اہمیت آپ کو پتہ چل گئی کہ اصل میں نماز جو ہے نا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس میں کنسسٹنسی شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلسل اس کو کیے جاتے ہیں اور خوبی سے کرتے ہیں، تو یہ سٹیجز ہیں کہ پہلی جگہوں پہ آپ کو شعور حاصل ہونا، اس کے بعد اپنے مزاج کو اس کے مطابق ڈال لینا، مزاج کو نہ صرف ڈالنا بلکہ جو مزاج جس چیز میں ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر خوبی پیدا کرتی۔ تو یہ بیسیکلی یہی بات ہے، یہ یہاں پہ ہوئی ہے، یعنی جنہوں نے یہ کرائٹیریا میٹ کیا ہے آج تک اور ان سے اگر غلطی ہو گئی ہے، شراب پی لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے معاملے میں جو ہے نا وہ معاف کر دے گی۔ یہ وہ چیز ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو تصور ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایمان کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اسلام کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک احسان کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہماری صوفیہ کی جو ٹرمنالوجی ہے، اس نے قرآن نے یہاں کے یہ بتایا کہ یہ تو ڈفرینشیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اصل مطالبہ اسی چیز کا ہے کہ سٹارٹ ہی ہم نے یہیں سے لینا ہے کہ اگر کوئی کرائٹیریا ہے تو وہ احسان ہی کرائٹیریا ہے، اگر کوئی نیچے آتا ہے تو اس کو کوشش کر کے وہاں پہنچنا ہے، یہ کوئی علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ یعنی اس کو جو حدیث جبریل میں بیان کیا ہے کہ نماز کو ایسے پڑھو یا اپنے اعمال کو ایسے کرو کہ جیسے تم براہ راست اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اس تصور کے ساتھ اعمال کرو، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو، تو یہی تو خوبی کا کام ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا یہ قیمت اور منہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلے جو کھایا، جی پہلے کھایا، یہ پہلے کا لفظ کہاں سے آیا؟ اس حکم کیا نہیں پہلے نہیں، یہ یہاں جملے میں کہاں آ رہا ہے پہلے؟ میں پڑھ دیتا ہوں ترجمہ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس حکم کے آنے سے یہ تو پہلے۔ کے لفظ میں یہ موجود ہے؟ جی تائمو میں نے کہا نا کہ کھانا پینا ہوتا ہے اس کا۔ نہیں، پہلے کہاں سے؟ پہلے ہاں فیما یہ جملے کے اندر، کیوں آ رہا ہے؟ اچھا تائمو ماضی ہے نا، اچھا، ماضی ہے نا، ماضی ہے تائمو، یہ سارے جملہ ماضی میں آ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس جملے کو ایسا کہیں جی کہ جنہوں نے یہ کھایا، تعلیم پہلے اگر نہ بولے ہم اس کے ساتھ کھایا، جی لیکن وہ تقوی میں قائم رہے، جی مسلسل احسان اور تقوی کا، جی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے یہ تو پھر فیوچر کا بھی آ رہا ہے۔ نہیں فیوچر کا نہیں آ رہا، نہیں کیونکہ کنٹیکسٹ کے اندر اگر آپ پہلے نکال دیں گے تو فیوچر نہیں میں آ رہا ہے۔ دیکھو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پچھلی پوری بات کو جو ہے نا وہ تو پھر ختم کینسل آؤٹ ہو گئی اس نا۔ لیے مجھے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا یہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلا لوگوں نے اگر کچھ کھایا ہے تو جی اب ان پر وہ سب اس حکم کے آنے سے پہلے اس حکم کے آنے سے پہلے جی سوال، یہ ضمنی سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ حکم اس قدر ہی جو ہے نا اسٹرانگ حکم ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا کہ جو اس سے پہلے وہ ہو سکتا فوت ہو چکے ہوں یا ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم کانٹیکس سے نکال دیں۔ کنٹیکسٹ پہلے جو جملہ ہے یہ کنٹیکسٹ نکالیا کیونکہ اس حکم سے پہلے ہے نا، اور وہ بعض اوقات عربی عبارت میں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لفظ موجود ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی اس وقت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، وہ جملہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ چیز۔ کیونکہ اس سے ویسے اگر آپ کانٹیکس سے نکال دیں تو یہ سمجھ تو مکمل طور پر آتی ہے کہ اگر آپ نیکیوں پر قائم رہے اور درمیان میں کبھی غلطی سے کیا، کبھی کھا کیا تو حلال ہو وہ پھر وہ پچھلی ساری بات ختم ہو گئی پھر۔ ہاں۔ آنے نہیں لیکن مجھے ایک تیسری چیز نظر آ رہی ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے بعد بھی تو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بھی غلطیاں اپنی زندگی میں کرتے اچھا ہیں، وہ اتحادی چیز ہے، میں اس میں جو ہے نا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح فرض کیا کہ آپ نے نمازیں آپ کی ضائع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ کو شعور ملا، جب آپ کو اس طرح کی آیات ملی، جب آپ چیز کو سمجھ گئے، اس کے بعد آپ کے اندر ایک طرح کا جو ہے نا توبہ انابت کی جو ہے نا جذبہ پیدا ہوا، تو اب کیا ہوگا کہ کیا آپ پچھلی ساری نمازیں پڑھیں گے؟ نہیں،
پھر جو ہے نا وہ آپ کو شعور مل گیا ہے. شراب پیتا رہا پہلے لیکن پاسبلٹی ہے کہ اگر ایک شخص کو جو ہے نا وہ اس کلیئرٹی پہ کھڑا نہیں تھا، اگر شراب پیتا رہا، مانتا ہوں آپ کی بات، پیتا رہا ہے حالانکہ حکم موجود تھا، اس کو ایک سٹیج پہ شعور مل گیا ہے اور وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آ گیا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا. یہ آپ کی بات، ہم کلیئرٹی پر بہت مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ جب چیزیں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نارملی ہم اپنے جو عالم ہوتا ہے وہ جیسے ہی جملہ بول لیتا ہے ہم اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کی چھوٹی مقدار بھی منع ہے. یہ غامدی صاحب نے بولا تھا تو میں بھی لوگوں کو بولتا تھا، تو آج مجھے کلیئرٹی ہو گئی تو اب میں نے غامدی صاحب سے نکل آیا. کیا مطلب؟ یار کوئی میرے پہ ڈال دینا کوئی ایسی چیز ہے. جو لوگ کسی عالم کو نہیں مانتے جی وہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، مذہبی زندگی نہیں گزار رہے، تو پھر وہ فتوے کی سچویشن سے ہی باہر نکل جاتے ہیں. ایسے ہی تو پھر ان کے لیے نہ کلیئرٹی ہے نہ فتوا والی چیز ہے. جس پر کلیئرٹی آ جائے گی تو اس کے لیے پھر تو ماضی ہو جائے گا. جی ایسے ہی یعنی میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں. میرے ذہن میں بھی کل چیز آئی، پڑھ رہا تھا تو اس کو یہی ہے. ایون اس کو ہمارے ایک کلپ میں سنا تھا ہمارے خالد ظہیر صاحب، انہوں نے اسی اینگل سے انہوں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ کو کلیئرٹی آ جاتی ہے تمام حجت یعنی تمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. یعنی پھر آپ اگر کوئی ایکسکیوز اپنے آپ کو دیتے ہیں تو وہ ناجائز ایکسکیوز ہے. یعنی انسان کرتا ہے ایکسکیوزز دیتا ہے، نہیں ایسا نہیں. چلے بہرحال یہ تو ثانوی تھی، اس میں جو چیز سامنے آ گئی. اچھا یہ بات ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ میں نے اس کو پھر سوچا پچھلی دفعہ کہ نہیں اس کو بڑی تفصیلی کے ساتھ جو ہے نا چیز کو دیکھا، اور ہوپفلی میں جو ہے نا بات اپنی مکمل کر پایا ہوں، ساری چیز سمجھا پایا ہوں. یہ دوسرا سوال تھا. جی یہ دوسرا سوال، اس میں سوال کیا تھا؟ مطلب وہ بات تو چل رہی ہے لیکن اصل سوال کیا تھا وہ میں شاید جی وہ اصل سوال یہ ہے کہ جو ابتدائی حصہ ہے سورہ کا، وہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ حلال و حرام جو ہے نا واضح کر دیے گئے. سوال یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کا ذہن کتنا کام کرتا تھا اور ہمارا ذہن کتنا کام کرتا ہے. وہ واقعی جو ہے نا صاحب عقل لوگ تھے، بات کو بہت دور سے پکڑتے تھے، چیزوں کو سمجھ لیتے تھے اور اس کو گرفت میں لے آتے تھے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے واضح کر دیا ہے، حلال و حرام کی پوری بحث کو سمیٹ دیا ہے، تو پھر اس شراب اور جوئے کی جس کے بارے میں پہلے بھی کچھ نہ کچھ حکم آیا ہوا، اس کی پلیسمنٹ ہم پھر کہاں کریں؟ اللہ نے بتایا کہ اس کی پلیسمنٹ کا مقام وہی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ یہ چیز جو ہے نا، کیونکہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے، بعض کا سوالات کے جوابات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی شریعت کو بیان کر دیتی ہے، اور یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. یہ بھی ایک قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اصولی طور پہ دے دیتا ہے، چیزوں کو سمجھانے کے لیے دے دیتا ہے، اور دوسری جگہ پہ جا کے کسی نے کو سوال کیا ہے تو اس کو کھول دیتا ہے. تو یہ اصل میں یہ کہ جو حکم پیچھے آ چکے تھے وہ ڈائریکشن متعین کر دی تھی، اب اس ڈائریکشن کو اتمام کرنا تھا، شریعت کو جو ہے نا کلوز کرنا تھا، اور وہاں پہ آ کے پھر بتا دیا گیا کہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. وہاں پہ شراب اور جوئے کا کیونکہ اس جگہ ذکر نہیں تھا تو یہاں پر سوال یہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ شراب اور جوا بھی کیا حرام ہے؟ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں کہاں پلیسمنٹ کہاں کریں اور اس کی نیچر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اصل میں یہ بھی حرام ہے، کیونکہ خمر جو ہے بس وہ بھی مال ہی ہے نا، کھانے پینے کا معاملہ ہے، معیشت سے معاملہ ہے، یعنی جوئے کی جو بات کو وہ ہے، تو شراب بھی کھانے پینے کی چیز ہے، اسی سے متعلقہ چیز ہے. تو اب اس سے شراب سے تو آپ کا انٹلیکچل یعنی وہ ہوگا نا، جوا جو ہے نا اس سے آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا، جس کا نقصان ہو گیا تو وہ تو نقصان ہو گیا نا. اگر جوا جیت کے آئے ہیں تو وہ جو جوا جیت کے آئے ہیں وہ بھی سود ہی کی طرح کی چیز ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا. یہ اپلیکیشنز کے کچھ مسائل تھے اور کچھ چیزوں میں کچھ فائدے بھی تھے. جی تو سوالات تو پیدا ہوں گے نا. ہاں تو وہ جو اچھا جو کچھ چیزوں کو فائدے تھے میں اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت بتا دوں آپ کو، وہ بھی ظاہر ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھی. یہ جب سورہ بقرہ میں کہا گیا نا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں، اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ جب یہ بحث آتی ہے تو اس کو میڈیکل سائڈ پہ لے جاتے ہیں. قرآن کبھی بھی میڈیکل چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں. قرآن کبھی بھی معاشرے کے اندر، ابھی جوا کی بحث آئی تھی نا، قرآن کبھی بھی آپ کے معاشی معاملات کو زیر بحث نہیں لے کے آتا. یہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تمہیں جو ہے نا معاشی طور پہ بھی اس میں بڑا گڑبڑ ہوتی ہے، کہہ سکتا ہے نا، معاشی طور پہ ہوتی ہے، ہمارے واضح طور پہ نظر آتی ہے، لیکن قرآن نے کس فیکٹر کو سامنے رکھا ہے؟ عداوت اور بغض کو سامنے رکھا ہے، کن اخلاقی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے.
میڈیکل پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھتا، یا دنیاوی معاملات جو انسانی عقل خود پہنچ جاتی ہے، کامن سینس خود پہنچ جاتی ہے، اس کو زیر بحث نہیں لے کے آتا۔ یہ استاد محترم نے اس کو جو آڈیو لیکچر ان کے جو ان آیات کے جو لیکچر ہیں ان میں بیان کیا ہے، اور میں اسی کے حوالے سے ظاہر یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اب معاشی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے بحث نہیں لے کے آتا، وہ ہمیشہ اخلاقی پہلوؤں کو لے کے آتا ہے۔ جب سورہ بقرہ میں کہا تھا نا کہ انفاق کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں، فائدے کیا ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، یہی تھا نا۔ انفاق میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت تقسیم ہوتا ہے نا، لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ جب بھلا ہو جاتا ہے اس طریقے سے تو وہاں پہ کہا کہ اس کا گناہ زیادہ ہے۔ فائدوں کا سمجھ آ گئی کہ فائدے کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں کہ لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر گناہ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ اسم کبیر کا لفظ آیا تھا، اب وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اسم کبیر جو ہے نا وہ نقصانات کون سے زیادہ ہیں، وہاں نہیں کھولا، اور اس کے لیے 8-9 سال کے بعد جو ہے نا سورہ مائدہ میں آ کے بتایا ہے کہ وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا نقصان ہے۔ یہ قرآن نے خود آ کے کھولا ہے، وہ نقصان جس کو کھولا ہے وہ چیز ہے عداوت اور بغض۔ جی ہاں، اللہ کی یاد سے روکنا۔ تو یہ وہ جو ہے اسم کبیر، یہ وہ اسم کبیر ہے۔ اب وعدے ہو گئی کہ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت تھی، اگر وہاں پہ کامن سینس نہیں پہنچ رہی کہ وہ کون سے جو ہے نا چیزیں ہیں، اس کو عقل پہ چھوڑ دیا، کامن سینس پہ چھوڑ دیا کہ اس میں کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں نے ہو سکتا پوچھا ہو نہ پوچھا ہو، لیکن قرآن نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا۔ یہاں پہ آ کے جو ہے نا اس چیز کو کھول دیا کہ یہ وہ پہلو تھا جو میں نے وہاں پہ چھوڑا تھا، اور یہاں آ کے بیان کر دیا میں نے۔ اب آپ کو وہ جو فل اینڈ بلینکس کرنا تھا وہ گیپ بھی آ کے یہاں فل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نے خود ہی کر دیا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی تک ہم نے 2 سوالات جو ہے نا وہ کور کیے ہیں، اب ہم تیسرے سوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسرا جو ہے نا یہ ہے، میں آپ کو اس آیت کی طرف لے جاتا ہوں، اگر آپ وہاں پہ یہ بالکل شروع کے اندر جو ہے، شروع آیت نمبر 1 میں اور 2 میں، جی سوری، اچھا، آیت نمبر 1 اور 2 میں یہ کہا گیا کہ جب تم جو ہے نا احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ آیت نمبر 2 کے اندر بتایا تھا کہ یہ میرے شاعر ہیں اور ان کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، اگر احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے تو اس حکم کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے نا۔ وہاں پہ اصولی طور پہ بات کر دی تھی کہ یعنی احرام باندھ لیا ہے، اب اس کے بعد شکار نہیں کرنا۔ اب اس کی نوعیت کیا ہے، اگر جو ہے نا یہ غلطی سے کوئی شکار کر بیٹھتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے نا اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اب اس سوال کا جواب دیا، اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ آ کے آیت نمبر 94 میں دیا ہے، اور پھر آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یوں کہہ لیں بک مارکس، یعنی ہوتا ہے نا جب آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک نشانی لگا دیتے ہیں آپ، پہلے کسی زمانے میں داغے کی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد مطلب اس طریقے سے، تو اس طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، نشانی بتا رہا ہے کہ اب یہ ایک نیا سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہاں پہ کہا کہ لا یبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں آزمائے گی، بشیء من، کسی چیز کے ذریعے سے، من الصید، یہ شکار میں سے کسی چیز سے تمہیں آزمائے گی، تنالہ ایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائیں گے، ورماحکم، اور تمہارے نیزوں تک پہنچ جائیں گے شکار، اور اس کے بعد لیعلم اللہ، میں نے یہ کیوں حکم لگایا تھا، اس لیے لگایا تھا جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ من یخافہ بالغیب، کون ہے جو غائب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یعنی یہ جو حکم دیا تھا احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کا، اس کے حوالے سے اس کے نیچر کو سمجھ لو۔ اچھا، پہلے اس سے کہ میں اس سے مزید بڑھوں، میں آپ کو آیت نمبر 1 میں لے جا کے پھر سے جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہاں ایک بڑی خوبصورت بحث کی تھی ہم نے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو شریعت دیتی ہے، احکامات دیتی ہے، وہ اپنے نوعیت کے لحاظ سے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو اگر آپ کیٹیگرائز کرنا چاہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بحث کی
کہ بنیادی طور پہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا دیتی ہے کہ یہ اس کی علت ہے اور یہ اس کے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا دے گی نا، علت اصل چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا دے گی تو ہم کلیئرٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یعنی یہ جو ابھی بیان کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چاہتی ہے، اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کے یعنی روٹس میں کیا چیز ہے، اس کے فروٹ میں کیا چیز ہے. یہ ساری چیزیں کلیئرٹی پہ کھڑے ہو جاتی ہیں. یہ ایک طرح کے جو ہے نا شریعت کے پہلو ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو محض جو ہے نا حکمن دے دیے جاتے ہیں، اور وہ حکمن دینے کے بعد جو ہے نا وہ اس سے کیا مقصود ہوتا ہے. پہلے میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں انسانوں کی رعایت کو سامنے رکھی گئی ہے، انسانوں کی مصلحت سامنے رکھی گئی ہے، انسانوں کا فائدہ اور نقصان سامنے رکھا گیا ہے، یعنی انسانوں کا معاملہ ہے. اور بعض احکامات وہ ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی علت بتائی جاتی ہے نہ اس کا کوئی فائدہ بتایا جاتا ہے. اور جب یہ دوسری طرح کے احکامات ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی دیے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثالیں دیکھنی ہوں، مثالیں اس کی یہ ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو ہے نا جب طالوت اور جالوت کے واقعے میں اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں ایک راستے میں جو ہے نا ندی سے پانی نہیں پینا، کوئی علت نہیں تھی، یہ بتایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی سورہ بقرہ میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، کوئی علت نہیں بتائی گئی، اور بتایا گیا کہ تمہاری آزمائش تھی. بات واضح ہو گئی نا. اور یہ جو حکم ہے، یہ جو احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کا، اس کی کوئی علت نہیں ہے، کوئی فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے اس میں. بس اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. اس کو اگر عبادات میں دیکھنا ہے تو روزہ بھی یہی چیز ہے، روزہ بھی یہی چیز ہے. یعنی روزہ کیا ہے؟ وہ سراسر اطاعت ہے. اللہ نے ایک حکم دے دیا، ہم اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے بس. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر فائدہ یا نقصان ہے، کوئی علت ہے یا کیا نقصان ہے، کوئی چیز نہیں دیکھنی. ہم نے محض یہ دیکھنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا، ہم اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. تو یہ دونوں پہلو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حوالے سے سامنے رہنے چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا ہے، ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی چیز ہے. پھر ہم اس کو بیان بھی کریں گے، اسی شد و مت کے ساتھ بیان کریں گے. لیکن جس میں نہیں بتایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ میں اس مقصد کے لیے یعنی کر رہی ہوں، تو پھر ہم اس کو اسی طریقے سے. دونوں میں کوئی یہ ہماری فہم ہے اصل میں جس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں دونوں کو، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ اس حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. اگر ایک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فہم دے دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کو وہی فہم بیان کریں گے، دنیا کو بتائیں گے، خود بھی مطمئن ہوں گے. لیکن جس میں نہیں بتایا اس کے سامنے بھی سرنڈر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کر کیا ہے، ہمیں کرنا ہے. بات واضح ہو گئی نا. یعنی یہ جو تھا ان اللہ یحکم ما یرید، یہ پھر جو ہے نا یہاں آ کے اس کو مزید کھولا ہے کہ یہ جو میں نے چیز دے رہا ہوں یہ تمہیں آزمائش کے لیے دے رہا ہوں. یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی کی ہے اور امتوں کے ساتھ بھی کی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قربانی کا، وہ بھی اصل میں یہی ہے. اس کے پیچھے کوئی علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. حکم ہے، بس حکم ہے، جھک گئے اور اس کے بعد حکم کی ادائیگی کر دی. اس کے بعد گو کے بعد میں پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کس مقصد کے لیے سب کچھ کروایا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب حکم دیا گیا تو اس وقت تو نہیں بتایا گیا نا. تو یہ کہ ہمیں بھی جو ہے نا اسی پہلو سے کہ اس سے تمہاری آزمائش ہوگی. اور آزمائش کے بعد کہا بشیئن، یہاں پہ اب اس کو نکیرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کامن ناؤن ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا. اور یہ کہ یہ جو آزمائش ہے اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ اس سے تمہیں اس میں کوئی بے بس نہیں کر دینا. ہلکے پھلکے انداز سے جو ہے نا آزمائش ہوگی، اور جتنی بھی ہوگی اس میں ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب شریعت دے رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ پہلو لازمی ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو مکلف بنایا جا رہا ہے کیا وہ اس کو برداشت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ بشیء من کہہ کے یہ لا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہاری جو مکلف تمہیں ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کے ودن ریچ دی جا رہی ہے، تم اس کو پورا کر سکتے ہو. اور جب یہ کر سکتے ہو تو پھر شکار کی نوعیت بھی کچھ اس طرح ہوگی کہ یہ تمہارے ہاتھوں بھی اور نیزوں کے قریب پہنچ جائے گا. یعنی یہ کہ میں آزماؤں گی اس سے اور میں شکار کو بھی آپ کے قریب لے آؤں گی. اور پھر اس کے بعد دیکھوں گی کہ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، کون ہے کہ جو میرے اس حکم کے سامنے سرنڈر کرتا ہے. یہ اصل جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ یہ شریعت کیوں دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان ہمہ وقت جو ہے نا یہ اس کے سامنے رہے کہ میں اللہ کو براہ راست نہیں دیکھ رہا، اس نے مجھے حکم دیا ہے اور میں اس حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور وہ میری آزمائش کر رہا ہے کہ لیعلم اللہ
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ لے، پرکھ لے. یہ جو علیم یعلم کو اس طریقے سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرکھ لینا، دیکھ لینا، آزما لینا، آزمائش کر لینا. کیونکہ پیچھے لا یبلونکم آ گیا تھا نا، کہ وہ دیکھ لے، پرکھ لے کہ میں اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اور میں غائب میں رہتے ہوئے، یعنی میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے. میں نے میری ساری شریعت، میرا سارا دین، میرا سارا ایمان اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی میں اس کے حکم کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں. یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو یہی پرکھنا ہے، اس سے یہی چیز نکالنی ہے. یہ نتیجہ بھی بتا دیا نا، کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں آزمائش اس طرح کی کروں گا، اس کے نتیجے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم واقعی ہی جو ہے نا غائب میں رہتے ہوئے میرے سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو. یعنی پورا دین ہی اصل میں یہی ہوتا ہے. اور فمن اعتدى بعد ذلك، اور اس کے بعد جو کوئی جو ہے نا پیٹ پھیرتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے. اعتدا یعنی سرکشی کرتا ہے، نیچے ترجمہ جو ہے نا، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے وہ حدود سے تجاوز کر لیا، باؤنڈری کو کراس کر لیا، اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے. سزا اسی کے لیے ہوتی ہے جو سرکشی پہ اترتا ہے. بعد ذالک یعنی یہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، تمہیں سمجھا دیا گیا ہے، اور اس سمجھنے کے بعد بھی اگر تم سرکشی کرتے ہو تو پھر تمہیں جو ہے نا اس سرکشی کے نتیجے میں تمہیں سزا ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، پھر جو ہے نا اسی چیز کو دہرایا ہے کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور تم شکار کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی اس کو قتل نہ کرو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. اچھا، یہ پہلا جو حصہ تھا نا جس میں کہا تھا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، وہاں پہ تمہارے ہاتھوں کے قریب پہنچ جائیں گے، تمہارے نیزوں کے قریب پہنچ جائیں گے. اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر چلتے پھرتے اتنے قریب آگے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا پکڑ کے ان کو قتل ہی کرنا ہے، تو پھر بھی یہ کام نہ کرو. یعنی لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یعنی پھر بھی یہ کام نہیں کرنا. ومن قتلہ منکم متعمدا، پھر اس کے بعد کوئی اس کو جان بوجھ کر جو ہے نا قتل کرے گا، قتل کرنے سے مراد وہی کہ ذبح کرنا ہے اور کرے گا، جزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کے بعد کفارہ اس کا ادا کیا جائے گا. اور یہ کفارہ کس نوعیت کا ہوگا؟ یہ اس نوعیت کا ہوگا کہ تم پھر جو ہے نا اسی طرح کا جانور جو ہے وہ تم پیش کرو گے. اور نام یعنی کہ چھپایا جانور، یعنی اسی طرح کا جس طرح کا ڈومیسٹیکیٹڈ تمہارے اپنے گھروں میں جو ہے نا ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ اس طرح کا جانور، اگر فرض کیا کہ نیل گائے آ جاتی ہے، نیل گائے سامنے آ جاتی ہے اور آپ نے جو ہے نا جان بوجھ کے اس کو ذبح کر لیا ہے، تو اب اس کے مقابلے میں کون سی جانور ہوگا؟ گائے ہوگی نا، یعنی بڑا جانور ہوگا. یا جو ہے نا اگر کوئی چھوٹا جانور آ جاتا ہے، کوئی ہرن کوئی اور آ جاتا ہے چھوٹا، تو اس کے مقابلے میں بکری دمبا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی اسی سے ملتا جلتا جو ہے نا کوئی جانور ہوگا. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کہا کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ دو جو ہے نا تمہارے درمیان صاحب عدل لوگ جو ہے نا وہ کریں گے. صاحب عدل معتبر لوگ، جن معاشرے کے اندر معروف لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ گڑبڑ نہیں کرتے، وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے. اور فیصلہ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس جانور کو ہدیم بالغ الکعبہ، اور اس کے بعد اس جانور کو جو ہے نا ہدیے کے طور پہ یعنی اس کو اب نظر کر دیا جائے گا. اس کو قربان کرنے کے لیے کہاں بھیجا جائے گا؟ اس کو کعبہ بھیجا جائے گا، یعنی مکہ بھیجا جائے گا، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے گا. اور اس کے بعد او کفارتن، یا ایک اور کفارہ ہوگا. اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر طعام مساکین، پھر اس سے قریب جو ہے نا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا. یعنی جتنا اس سے گوشت نکلنا تھا یا اس جانور کی جو قیمت ہے اس کے برابر نکال کے وہ کس کو جو ہے نا کھانا دیا جائے گا؟ مسکینوں کو کھانا دیا جائے گا. او عدل ذالک صیام، یا اس کے برابر کے جو ہے نا روزے رکھے جائیں گے. اچھا، یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جانور جو ہے نا اس سے ملتا جلتا ہوگا، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا جو ہے نا روزے رکھے جائیں گے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی جانور کے برابر جانور کو دیکھنے کے لیے یہ میرے پہ نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ کہا گیا کہ دو افراد جو ہے نا معاشرے میں سے آپ لیں گے، وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کو جس کو ذبح کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں کون سا جانور ہے. یہ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا. یعنی اگر پہلا نہیں ہو سکتا، کوئی جانور نہیں پہنچ سکتے، پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا؟ یہ بھی دو بندے کریں گے. اور اس کے بعد یہ کہ اگر دوسرا کام بھی نہیں ہو سکتا، پھر آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو کتنے روزے رکھنے ہیں اس کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ دو بندے کریں گے.
یہاں پہ ایک ضمن چیز میرے ذہن میں آئی کہ یہاں پہ معاشرے کے 2 افراد ہیں، اور وہ افراد جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے فیلڈ میں ماہر۔ یہی ہے نا کہ یہاں پہ ذوا عدل کی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ معتبر لوگ ہیں، مقام اور مرتبہ ہے معاشرے کے اندر۔ عمومی طور پہ اس طرح کی جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں، جس طرح ہم چاند دیکھنے کی بحث ہے نا، مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں، قرآن مولوی کے حوالے نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں ذی علم کا لفظ نہیں، کوئی مطلب عالم کا لفظ نہیں، کوئی اس طرح کا جو ہے نا کوئی بولا گیا۔ یہاں معاشرے کے، زندہ معاشرے کے 2 افراد، معتبر افراد، اور منکم، تمہارے درمیان میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، ظاہر ہے، تو وہ معتبر لوگ ہیں اور وہ اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، ان کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ تو جو جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے اسی کے پاس جانا چاہیے، ہر معاملے کے لیے جو ہے نا مولوی کے پاس نہیں چلے جانا چاہیے، وہ پھر یہی کرے گا جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے لازمی طور پہ رہنی چاہیے کہ جب حکم آتا ہے تو اس کی نیچر کو بھی جو ہے نا سمجھ لینا چاہیے، وہ اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ یہ جو ہے نا اب اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس گھڑے گڑھائے فارمولے ہمیں جو ہے نا فقہ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں کہ اس طرح کا جانور ہوگا تو یہ جانور ہوگا، اس طرح کا جانور ہوگا تو یہ جانور ہوگا، اور اس جانور کی اتنی قیمت ہے، اور اس جانور کے جو ہے نا اتنے جو ہے نا وہ کھانا بن سکتا ہے، اور اتنے مسکینوں کو کھلایا جا سکتا ہے، یا اتنے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری بحثیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ فقہ کی کتابیں ملیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ فقہ کو نہیں، یہ جو 2 افراد ہیں یہ فیصلہ کریں گے، میرا اور آپ کا اس میں اختیار گیا، کسی اور کا بھی اختیار گیا اس میں سے، یہ ان 2 افراد نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں وہ اپنے نالج کے لیے جو مرضی پڑھیں، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی چیزیں کو جو ہے نا وہ کریں، لیکن فیصلہ ان دو افراد نے کرنا ہے، ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا، اب وہ یہ اگر آپ متعمدن یعنی اس کو کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو کہا گیا نا کہ تمہیں یہ کفارہ ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لیذوقا وبال امری، میں نے ایک حکم دیا تھا اور تم نے اس حکم کی سرتابی کی، اپنے کیے کی سزا چکھنے کے لیے جو ہے نا یہ تمہیں حکم، یہ جو ہے نا یہ کفارہ دیا جا رہا ہے، تاکہ جب تم یہ کفارہ دو تو یہ چیز بھی تمہارے سامنے رہے کہ میں نے سرتابی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ مجھے جو ہے نا سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جب یہ کر لو گے اور پورے جو ہے نا توبہ کے ساتھ کرو گے تو پھر اس کے بعد آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، اسے بات خود نکلتی ہے، کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے کہ اف اللہ نے معاف کر دیا، اما سلف، جو آج سے پہلے اگر کوئی اس طرح کو کام کیا ہے، یعنی حکم تو پہلے آ گیا تھا نا شروع میں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے حج بھی گزرا ہو سکتا ہے عمرے پہ بھی لوگ گئے ہوں، اور اب مزید نکھر کے چیز سامنے آ گئی ہے، تو اب یہ کہا کہ اب اس سے پہلے تک جو ہے نا اگر کسی نے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں رکھوں گا، میں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھوں گا۔ لیکن اب چیز یہ واضح ہو گئی ہے تو پھر اب جو ہے نا چیز اس پہ یعنی ڈٹ جانا چاہیے۔ ومن عادا، اور جو کوئی لوٹے گا، فینتقم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے انتقام لے گی، منہ، اس سے انتقام لے گی، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت غلبہ رکھنے والی ہے، زبردست ہے، اور وہ بدلہ لینے والی ہے۔ جب بدلہ لینے والی ہے یعنی ظاہر ہے کہ قیامت کے حوالے سے ہے، یعنی اس میں بدلہ لیتی ہے۔ جب یہ انتقام اس طریقے سے لفظ آتا ہے تو اردو میں بھی انتقام کا لفظ ہوتا ہے، جو اردو کے انتقام کا لفظ ہے اس کے اندر بعض اوقات وہ دوسرا پہلو نہیں آتا، جو ایک صاحب اختیار کسی کو جو ہے نا سزا دیتا ہے وہ اس میں نہیں آتا۔ اردو والے انتقام کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا غصہ بھی ہوتا ہے، آپ کے اندر تو نا وہ کسی کے خلاف منفی جذبات بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ جب یہ عربی زبان کا اس طریقے سے لفظ آتا ہے تو اس کو وہ والا انتقام جو اردو والا ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب محض جو ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے گی، بدلہ لے گی، یعنی یہ کہ بدلہ کس چیز کا، یہ کہ اس کو سزا یعنی دے گی۔ اب یہاں پہ ایک تو کفارے کی سزا تھی، وہ آپ نے اپنی ستھرائی کے لیے جو ہے نا وہ کفارہ دیا ہے، اگر آپ نے اپنی ستھرائی نہیں کی، اپنی پاکیزگی حاصل نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کی سزا اس شخص پہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے لاگو ہو جائے گی۔ احل لکم الصید البحری، اس کے بعد یہ کہا میں بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، باقی جو ہے نا اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 95 تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے، کوئی ابھی تک کوئی مزید سوال ہو تو مزید جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں، باقی جو ہے نا انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اس میں جو یہ شکار کی بات ہوئی، جی جی اس میں کہیں مطلب طرح کے بھی جانور ہو سکتا ہے جس کا شکار ہو جائے جو کہ ڈومیسٹک نہ ہو، جی جی آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہو یا کچھ اس طرح کی چیز پیدا ہو جائے، جی جی تو یہ اس میں کانٹیکس کیا شکار وہی ہے جو کہ ڈومیسٹک اینیمل جی جو آپ نے خود ارادتاً جو ہے نا کیا، اور عمومی طور پہ جو کیا جاتا ہے، اگر کوئی وہاں پہ سانپ آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی جانور آ جاتا ہے تو وہ تو آپ تلف کر سکتے ہیں، وہ تو روایت میں بھی آتا ہے اور انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو چیز کلیئر ہے. کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو ظاہر ہے کہ مارا جا سکتا ہے. یہ ورڈ نام ہے جی جی انعام. جی چلنے والے جانور ہیں، ڈومیسٹک جانور ہیں. اچھا، یہ جو بہیمۃ الانعام جو ہے نا، جو اوپر جو لفظ آیا تھا، یہ وہی جانور ہے جو جن سے آپ عادی ہوتے ہیں، روزمرہ ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے یہ میرے ذہن میں تھا. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آ کے بھی اب ہم پتہ چلا ہے کچھ وہ جانور ہوتے ہیں جو باہر کے جانور ہوتے ہیں کہ آپ گھروں میں نہیں پالتے، لیکن بہیمۃ الانعام کی طرح کے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی ہرن کی بات کی، جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت ان کو معلوم تھا، حالانکہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا یا کوئی ایسی حدیث میں ذکر نہیں آیا، لیکن وہ شکار کے جانور وہ کرتے تھے، شکار کھیلتے تھے. وہ اس معاشرے کے اندر شکار ایک عام سی چیز تھی، وہ ان کی معاشی ضروریات بھی اس سے پوری ہوتی تھیں، ان کی انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ یہی ہوتا تھا. یعنی شکار کھیلنا یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا تھا، اور اس سے جو گوشت حاصل ہوتا تھا وہ ان کی کہہ لیں کہ خوراک کا ذریعہ ہوتا تھا. اور شکار کا جو پہلو ہے، اس کو نام کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہی نام، یعنی جس طرح کوئی بہیمۃ الانعام جن سے آپ عادی ہیں، جن جانوروں کو گھر میں پالتے ہو اور حلال کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے کرتے ہو، اس طرح کے جانور تمہیں جنگلات میں مل سکتے ہیں. اب یہاں اس آیت میں آ کے پتہ چل گیا کہ اچھا وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں. تو اب اس چیز کو ہم ہر جگہ اپلائی کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ وہ جانور پائے جاتے ہیں تو اس جگہ پہ وہ نہ پائے جاتے ہوں. جس طرح پچھلی دفعہ جو ہے نا آپ نے کہا تھا کہ گائے جو ہے نا وہ عربوں میں تھی اور بھینس جو ہے نا وہ ہمارے ملکوں میں آ کے ملی. تو اس طرح جو ہے نا اگر اس سے ملتے جلتے جانور پائے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ویسے یہ سوال ذہن میں آیا کہ یہ انسان کیوں نہیں پالتا ہے کچھ جانوروں کو؟ وہ بائی نیچر جو ہے نا، وہ انسان جسے مانوس ہوا ہے، ان جسے اسے ملا ہے، آج بھی نہیں پالتا. آج بھی نہیں پالتا. آج بھی آپ دیکھیں فارمز میں ہرن کے فارمز نہیں ہیں. نہیں، ایسے ہی ہے. صحیح کہہ رہے نہیں ہیں، ہوتی. درست ہے. کوئی اور جی؟ چلیں جی، اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں.